الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل 14 اگست 2015 1436 سن ہجری مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میرا پاکستان۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت کے بے انتہا اور بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ایک ایسا وطن ہمیں عطا ہوا جس کی اسلامی تاریخ 27 رمضان مبارک بتائی جاتی ہے۔ اسلام کے نام پر آزاد کیا جانے والا یہ مملکت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے، کیونکہ جب میرا بھی باہر جانے کا اتفاق ہوا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، لاکھوں کی تعداد ہمارے ملک سے وابستہ لاکھوں عاشقان رسول بیرون ملک بستے ہیں، اور جب ان سے کوئی بات چیت کی جائے تو ان کا جو گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہی وطن عزیز کے بارے میں کوئی بہت اچھے تاثرات اور اچھے جذبات بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح پچھلے دنوں بھی ایک ایسی ہی ملاقات کسی ایسے سے ہوئی، وہ یوں تو بیسیکلی پاکستانی ہیں لیکن رہتے کسی اور ملک میں، سیٹلڈ ہو گئے ہیں، وہیں ان کی فیملی سیٹلڈ ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں بھی موضوع یہی چلا کہ جناب پاکستان میں یوں ہیں، پاکستان میں یوں ہیں، اسی طرح کے موضوع چلتے رہے۔ تو خیر جو بن پڑا ان کو عرض کرنے کی کوشش یہ، مگر یہاں سے ایک بات ضرور سامنے آئی کہ اتنی قربانیاں دے کر بھی جو ملک آزاد ہوا، ایسا لگتا ہے کہ آج ایک تعداد اس ملک میں جو مثبت معاملات ہیں، پازیٹیوٹی جو ہے، شاید اس کو دیکھ نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے اس سلسلے کا نام رکھا ہے میرا پاکستان، کہ آخر ایسا کیا ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، جو دوسرے ملکوں میں جا کر ہم وہاں کی ایسی بولی بولتے ہیں کہ جس سے ہمارے اپنے وطن عزیز کے معاملے میں کمزور پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ایسا ملک کہ جس میں ہر طرح سے ہمیں اسلام کی آزادی ہے، ہر طرح سے ہمیں مطلب کہ ہر طرح کی آزادی ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض تو وہ بھی آزادی ہیں جس کی آزادی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی معاملات میں بھی آزادیاں ہیں، لیکن جب اس آزادی والے ملک کو ہم کوئی منفی گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں تو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ تو آج بھی ہم بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اتنے زیادہ اچھے ویو نہیں رکھتا۔ کیا لگتا آپ کو؟ آپ نے ماشاءاللہ سے میرا پاکستان موضوع بھی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا آپ کا پاکستان ہے، ہمارا بھی پاکستان ہے، میں یہاں پاکستان میں پیدا ہوں، لیکن آپ اس کے یعنی شاید پازیٹیوٹی بیان کریں، لیکن دیکھیں نیگیٹو پہلو بھی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نا دوسرے ملک میں مجھے اس طرح کے تجربات ملے، تو وہ جو دوسرے ملک میں جو گئے ہیں پاکستانی، جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں یا وہ وہاں جو پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ پاکستانی سے، وہاں کے بائی برتھ ان کے وہیں کے وہ سٹیزن ہوں گے، وہ یہاں سے کیوں گئے؟ یہاں سے جانے والوں کی بات کریں کہ یہاں پر ان کو کیا مل رہا ہے۔ یہاں پر ان کو جان کا خطرہ، جان بچانا، یعنی انسان کو ایک ہی بار جو چیز ملنی ہے وہ جان ہی ملے گی، گئی تو پھر گئی، دوسری بار تو پیدا ہونا نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں پر تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے میرے پاکستان میں جس کو میں میرا کہہ رہا ہوں، اس میں جان کی حفاظت نہیں ہو رہی،
تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ یہ یعنی جان کی حفاظت نہیں ہے اس میں، کیا میرا پاکستان اور کیا تیرا پاکستان؟ دیکھیں جان کی حفاظت کا ہونا نہ ہونا یہ تو اپنی جگہ پر سوال ہے، لیکن یہاں جان کی حفاظت نہ بھی ہوئی تبھی یہ میرا پاکستان تو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے گھر کے حالات اگر درست نہ بھی ہوں تبھی گھر تو میرا ہی ہے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، میں اپنے گھر کے حالات درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نمبر 1، جبکہ وہ میرا گھر ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جان کا خطرہ، نو ڈاؤٹ کہ یہاں مطلب کہ ہلاکت کے واقعات ملتے ہیں، لیکن آپ کس طرح کے جان کے خطرے کی بات کرتے ہیں؟ اگر جس کو پراپرلی ایک مرڈر کہتے ہیں، قتل کہتے ہیں، اور نارملی طور پر جیسے کہ لوگ مار دیتے ہیں دوسرے کو، تو کیا پاکستان سے زیادہ کسی اور ملک میں مرڈر کے ریشو نہیں ہے؟ چلیں آپ کی بات کو ہم لے لیتے ہیں کہ جلدی لے لیا آپ نے، لے لیتے، لیکن آگے پھر بڑھنا ہے۔ اس میں بھی تو بہت سارے پوائنٹ آ جاتے ہیں نا۔ آپ کو کوئی نئی بات نکالنی ہوگی۔ بالکل، دیکھیں اگر کوئی یہاں سے جا رہا ہے تو وہ یہاں سے تنگ ہو کر گیا ہے، یہاں اس کو معاشی معاملات میں تنگی تھی، کیا یہ غریب کا پاکستان ہے؟ اگر میں غریب ہوں تو کیا میرے لیے یہاں قانون ہے، یا یہ صرف باثر لوگوں کے لیے موجود ہے؟ اگر کوئی آدمی یہاں سے نکلتا ہے، آپ مجھے بتائیں کسی اپنے 4 گارڈز کے ساتھ گھومتا ہوا بندہ کبھی لٹتے ہوئے سنا؟ لٹے گا تو غریب آدمی لٹے گا روڈ کے اوپر، ڈاکہ پڑے گا تو غریب کے گھر میں پڑ رہا ہے۔ غریب کب لوٹتا ہے یہاں پر؟ غریب کو کون لوٹے گا؟ غریب کو تو جو لوٹے گا اس سے رومال نکلے گا اور کیا نکلے گا، مولانا ہوگا تو تسبیح نکلے گی۔ غریب کو کون لوٹتا ہے؟ یہاں تو جب بھی لوٹا ہے باثر آدمی لوٹا ہے۔ دیکھیں روڈ پہ جو جا رہے ہیں عام آدمی ہے۔ آپ دیکھیں غریب کو کون لوٹے گا؟ غریب کے پاس یہی کہ اب جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا اسمارٹ موبائل ہے، ہاتھ میں مطلب کہ سونے کی انگوٹھیاں ہو، سونے کی چین ہو، جناب مہنگی مہنگی گھڑیاں پہن کر گھوم رہا ہو، اور اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہو، اب وہ بولے کہ میں لوٹ رہا ہوں، تو اچھا یہ بتائیے انہوں نے مرڈر اٹھایا، اب رابری اٹھا رہے ہیں۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابری میں بھی، لوٹ مار میں بھی پاکستان کا نمبر بہت پیچھے ہے۔ کرائم ریٹس، کرپشن کے، بدعنوانیوں کے اور برائیوں کے کرائم ریٹس میں، کرائم کے نمبر میں ٹاپ 10 کنٹریز میں، جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے، ٹاپ 10 کنٹریز میں پاکستان تو دور کی بات ہے، مسلمان ملک ہی نہیں ہے۔ اور جن ممالک کی طرف آپ لوگ مائل ہوتے ہیں نا، بات کو میں ہی آگے لے کر چلتا ہوں، آپ تو پھر اس کو بھی لیں گے اس کو بھی لیں گے۔ دیکھیے کوئی بھی اپنے ملک کی محبت چھوڑ کر اور کسی ملک کی محبت میں جا کر کسی ملک میں آباد نہیں ہے۔ وہ بھی بولتا ہے میرا پاکستان۔ 14 اگست ہے نا، دنیا میں جہاں بھی اس وقت پاکستانی ہوگا نا، آلموسٹ پاکستانی اس وقت ایک طرح سے بیج لگائے گا پاکستان کا، جیسے انہوں نے لگایا نا بیج، اس طرح ایک بیج لگائے گا پاکستان کا، تو بچوں کو کچھ ایسی چیز دے گا، تو گھر میں ایک جیسے بات ہوگی کہ آج 14 اگست ہے، آج ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر جہاں جہاں پاکستانی آباد ہوگا، وہ ایک طرح سے یہ اپنے ہی ملک کی خوشی کو، آزادی کی خوشی کو اپنے ہی انداز سے سیلیبریٹ کر رہا ہوگا۔ بات پوری ہو جائے پھر اس کے بعد آپ آ جائیے گا، باری باری آئے یار، آپ اس دن بھی ایک ساتھ آئے تھے۔ نہیں مجھے آنے تو دیں، نہیں مجھے بات تو کر لینے دیں۔ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ ویسی بات ہے جس پر جو ہے ہم مطلب وہ بات کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ بات ایکسیپٹیبل ہیں۔ بنیادی سہولت ہی نہیں ہے یہاں پر۔ آپ بولتے ہیں ہر چیز ہے، کیا ہے یہاں پر؟ لائٹ نہیں ہے۔ اچھا یہاں لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہاں لائٹ نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جس میں لائٹ اور پانی اس سے زیادہ برا حال ہے؟ لیکن وہ ہم سے بہت نہیں، پیچھے ہیں۔ لیکن کی تو دیکھیں آپ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے کیا ہم ان صف میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم مجھے یہ بتائیے نا، آپ جتنے بھی کمزوریوں کی بات کرتے ہیں، وہ تمام کمزوریاں اگر ساری دنیا میں سب سے نمبر 1 پاکستانی کی ہوتی نا تو ہم بات کرتے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اصل میں اسٹڈی کی کمی ہے۔ آپ اسٹڈی کریں، آپ دنیا کو سروے کریں، ایک ریسرچ کریں، تو اتنے ممالک ہیں جن میں واقعی پینے کا پانی مطلب برسوں سے نہیں ہے، اور دنیا کی جو NGOs ہیں ان ممالک کے لیے پانی سپلائی کرنے، ان ممالک کے لیے خوراک سپلائی کرنے کے لیے وہ NGOs بنی ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں سپلائی کرنے کے لیے کتنی NGOs بنی ہیں۔ دیکھیں نیگیٹو تو آپ کی اپنی پرسنل ایک اتنا سا وجود لے لینا، اس میں بھی پلس مائنس شامل ہے۔ ایک آپ کا وجود لے لیجئے جتنے بھی انچ کا ہے، آپ اپنا وجود لے لیجئے جتنے بھی انچ کا ہے، ایک مطلب کہ 70-75 انچ کا وجود ہے، 60-65 انچ کا وجود ہوتا ہے۔ 60-65 انچ کی اس آپ کی عمارت کے اندر مطلب کہ پلس مائنس دونوں ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے لاکھوں لاکھ رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک، اور جس کی آبادی بھی دیکھیں دنیا کے
کئی ایسے ملک ہیں جن سے بڑا شہر، آبادی والا شہر ہمارا باب المدینہ پاک کراچی کہلاتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایسے کتنے شہر، کتنے ملک ہیں جن میں اتنی آبادی، ان کی مقامی آبادی، دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ان کے آبادی کا ریشو دیکھیں گے نا تو ان کے نیشنل پیپل کی ریشو اور ان کے فارنر پیپلز کا ریشو دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ یعنی بعض اوقات باہر سے آئے ہوئے لوگ ان کے مقامی لوگوں پر غالب ہیں، ایسے ممالک بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے ملک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ریلائے کریں پلیز، تھوڑا سا انہیں کوشش کریں۔ جو مین چیز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ تھا یہ تھا یہ تھا چلے گئے، ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ کمزوری کہاں نہیں ہوتی، مگر بیسیکلی دوسرے ممالک میں کون سے ملک میں لوگ گئے آپ یہ دیکھ لیجئے۔ آخر آپ کا یا ہمارا پاکستانی کسی ملک میں گیا ہے تو وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ملک وہ ملے گا آپ کو جس میں آپ کو ہمارے لوگ زیادہ ملیں گے، جن کا ایکسچینج ریٹ ہم سے زیادہ ہے، جن کی کرنسی ہم سے زیادہ ہے، جن کی کرنسی ہمارے ایکول ہے، یا 19-20 کا فرق ہے، یا 18-20 کا فرق ہے، یا پھر 21-20 کا فرق ہے کہ ہماری تھوڑی اونچی ہے دوسرے کم ہے، وہاں پر فیسلٹیز موجود ہوگی لیکن آپ وہاں نہیں ہو۔ آپ کو آپ کے ملک کی کوئی کمزوری کسی ملک لے کر نہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں تو چونکہ چینل پر ہوں نام نہیں لے سکتا، ہم تو یہاں پر مطلب کہ رات کے 2-2 3-3 بجے آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ممالک میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں آدمی 5-6 بجے کے بعد نکل نہیں سکتا، 5-6 بجے کے بعد مارکیٹیں نہیں کھلتی۔ کیا ہمارے ملک کے اندر ایسا ہے؟ 9-9 10-10 بجے آپ جائیے، آپ کو مارکیٹیں کھلی ملتی ہیں، کاروبار کھلا ملتا ہے، بزنس ملتا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں لو اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، تو لو اینڈ آرڈر کا پرابلم یہ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہے نا۔ آخر وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا نہیں فرمائی؟ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم ہی ہمارے ملک کے اندر وہ کام نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں میں نے دوبارہ مثال دے دوں، ایک ملک میری حاضری ہوئی پاکستان کے باہر، وہ ہمارے ہی پاکستانی اور جسے ہمارے اسلامی بھائی جماعت ہے، آپ یقین مانیے خودکشی کرتی ہے ہماری قوم، روزگار نہیں ہے۔ ہم یہاں روزگار کی بات کر رہے ہیں نا، روزگار نہیں، خودکشی کرتی ہے، لٹرلی خودکشی کرتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ممالک میں آپ کو بتاؤں گا جن کی کرنسی ہم سے زیادہ ہے لیکن بے روزگاری کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ پورے ملک کلپس ہو رہے ہیں، یہ تو نیوز آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگی۔ دیکھیں یہاں ریشو دیکھیں حاجی صاحب، کم ہے، یہاں پر کیا کم ہے۔ آپ کیا ماں بچوں کو نہیں بیچ رہی؟ کیا ہے نا خودکشی نوجوان نہیں کر رہے؟ کیا اپنے اگر ڈگریاں ہیں، پڑھا لکھا ہے، وہ بالکل معاف ہو کے اس کے بعد آخر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں کچھ مل رہا نہیں ہے، میرے پاکستان میں کچھ مل رہا نہیں ہے، تو اس کو آخر کار کیا خودکشی کرنے؟ آپ کہتے ہیں خودکشی نہیں کرو نہیں کرو، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اپنے ملک۔ میرے پاکستان میں مجھے کھانے کو نہیں مل رہا، میرے پاکستان میں میں اپنے ماں باپ کا پیٹ نہیں پال سکتا، میرے پاکستان میں عزت سے جی نہیں سکتا، تو پھر وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ بول رہے ہیں خودکشی بھی نہ کرے۔ خودکشی تو خیر حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خودکشی تو چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہے یا دنیا کے کسی ملک میں، ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں۔ رہی بات آپ کی کہ یہاں خودکشی، اس پر بھی آپ کو میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ دنیا کا سوسائڈ ریشو دیکھ لیجئے، پاکستان کا نمبر بہت پیچھے، بے روزگاری کا ریشو دیکھ لیجئے، پاکستان کا نمبر بہت پیچھے، ان تمام کے ریشو دیکھ لیجئے، پاکستان کا نمبر بہت پیچھے ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ جذباتی ہو رہے ہیں، اور حالانکہ آپ کو روزگار ملا ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور اچھا روزگار ملا ہے اس ملک کے اندر، پھر بھی آپ چیخ رہے ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ روزگار بھی مل رہا ہے، کپڑا بھی مل رہا ہے، کھانا پینا بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی چیخ رہا ہے۔ تو اب جب جس کو سب کچھ مل رہا ہے وہ بھی چیخ رہا ہے، تو جس کو کم مل رہا ہے اس کی چیخو پکار کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آپ کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا شہزاد بھائی کہ جب مجھے پاکستان کے باہر ہمارے وہ اسلام بھائی ملے، کہا یار ہمارے پاس روزگار کے مسائل تھے، ہم کما کر کیسے کھلائیں ہمارے گھر والوں کو، تو میں نے وہیں بیٹھ کر ان کے سامنے ان کا کیلکولیشن رکھا۔ آپ ادھر غور کیجیے گا، کیوں میرا خیال آپ بھی تھوڑی دیر کے پھٹو گے تو بھی جیسے تیسے پھٹو گے، ٹھیک ہے، میں ابھی سے آپ لوگوں کو ملا لوں۔ ریشو، اچھا وہاں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، مثال کے بیٹھے تھے، میں یار کتنے بجے اٹھتے ہو؟ اب یہ کیا میرے کو بتائیں گے؟ میں بسوں کے اندر ان کے لٹکے ہوئے چہرے بازوں کا دیکھتا ہوں، ایسے بسوں میں لٹک لٹک کر منہ گرا ہوا ہوتا ہے، نیند میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ 6 بجے یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، 6 بجے 7 بجے، اور جاب کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جاب کے لیے نکلتے ہیں، جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، کس طرح نکلتے ہیں، یہ جس طرح نکلتے ہیں، اور رات کو گھر پر پہنچیں گے نا تو 11 بجے ہوئے ہوں گے، رات کو گھر 11 بجے ہوئے ہوں گے یا 12 بجے ہوئے ہوں گے،
یا 10 بجے ہوئے ہوں گے، اور صبح 6 بجے نکلیں، تقریباً 14 سے 15 گھنٹے یہ کنٹینیو آپ کا یہاں کا پاکستانی، اس کو پاکستانی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ انڈین، بنگالی، ملباری اور اس طرح کے اور بھی ممالک ہیں جن میں کرنسی جو غریب ملک کہلاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مطلب ان ممالک کے لوگ بھی تقریباً اسی چکی میں پیس رہے ہوتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا اسلامی بھائی یہ 6 بجے نکل رہا ہے، یا تو اس کو ٹرین پکڑنی ہے، یا اس کو بس پکڑنی ہے، یا اس کو پیدل جانا ہے، یا جو بھی اس کو اس کا وہ کمپنی کا ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر گھر آئے گا، دوپہر کا کھانا یہ جو اس کو بیچارے کو میسر آ رہا ہے کھا رہا ہے، رات کو آئے گا، صبح کا کچھ پکائے گا، اپنا رات کا پکائے گا، اپنے کپڑے خود دھوئے گا، سب کچھ کرے گا، اور کرا کر رات کو جیسا تیسا مطلب کہ اوندا منہ کر کے ایک طرح سے کہتے ہیں نا سو جائے گا۔ اس کی نیند ہے 6 گھنٹے، 6.5 گھنٹے، یہ شاید یہ نہیں سو سکے گا، تو یہ 6-7 گھنٹے کی نیند کرے گا، اس کے بعد پورا ٹائم اس کو چکی کی طرح یہ پیستا رہے۔ میں نے ان نوجوانوں سے عرض کی، دیکھا کیا کوئی ایک ایسا دن یاد ہے پاکستان میں کہ تم نے اس طرح گزارا ہو؟ ایک دن مجھے ثابت کرو۔ تم کو صبح 10 بجے 10:30 بجے تم کو لسی چاہیے، اور لسی لے کر آنا، ذرا یہ لے کر آنا، وہ لے کر آنا، کپڑے تم کو استری چاہیے، پھر آرام سے ٹانڈوا لے کے کھیڑیاں ویڑیاں پہن کر تم گھر سے باہر نکلو گے کہ ہاں بھائی کچھ کام کاج ہے، کچھ کاروبار ہے، کچھ یہ ہے، تو کہاں سے تم کو کاروبار ملے گا؟ جتنی محنت، یہ میں نے بات کی ہے، اور آپ تو اس وقت کتنے بیٹھے ہو؟ 7 بیٹھے ہو نا، اور 70 100 200 کے درمیان بات کی ہے۔ یہ میرے چاچا زاد بھائی نہیں تھے، لیکن میرے پاکستانی تھے۔ میں نے 70 100 200 300 کے بیچ میں ہی بات کی ہے، لیکن جتنی محنت آپ لوگ یہاں کرتے ہو، اگر اتنی محنت آپ میرے ملک میں کرتے تو میرا پاکستان بھی ترقی کرتا اور آپ کو بہتر روزگار بھی ملتا۔ اچھا، جتنی دیانت یہاں دکھا رہے ہیں اتنی دیانت آپ میرے ملک میں دکھا دے، جتنی سنسیریٹی آپ یہاں دکھا رہے اتنی سنسیریٹی میرے ملک میں دکھا دے، تو آپ کا ایک جواب آئے گا۔ میں جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں، وہاں قانون ایسا ہے، یہاں قانون کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسلمان کو ملکی قانون سے ڈرنا ہے کہ اسلامی قانون سے ڈرنا ہے، یہ بھی جو بتا دیجیے نا بھائی۔ اس وقت میں مسلمانوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور دعوت اسلامی ایک اسلامی چینل ہے، بات تو میں اسلامی پوائنٹ آف ویو پر ہی کروں گا نا، آپ سے ادھر ادھر کی ہنکی پینکی تو کروں گا نہیں۔ آپ بتائیے کہ مسلمان دنیا کے جس ملک میں بھی ہے، آپ بولتے ہو کہ اس ملک میں قانون ہے، میں بولتا اسلام کا قانون مسلمان پر کہاں نہیں ہے؟ اگر یہ جنگل میں بھی تو کہ اس پر اسلام کا قانون نہیں پڑتا؟ اب چونکہ ملکی قانون کا پریشر ہے، لہذا آپ دنیا میں کہیں ہو بے نمازی ہو، ایک تعداد بے نمازی ہے، کیونکہ آپ ملکی قانون کے انڈر پریشر کام کر رہے ہیں نا۔ اور جو اسلام کا جو قانون نماز ہے وہ گیا، اسلام کا جو قانون غیبت، جو غیبت سے بچانے کا قانون ہے وہ گیا، حرام روزی اور اس طرح کی اور 10 چیزیں بچانے کا قانون، یعنی کہ ٹائمنگ پر تو پابندی کر رہے ہیں آپ کہ 9 بجے جانا ہے، 1 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس کی تمیز نہیں ہے۔ تو جب تک کہ قانون اسلام کے مطابق مسلمان اس سانچے میں نہیں ڈھلا ہوا ہوگا تو پھر اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ بات جو آپ نے کی نا سوسائڈ کی یا خودکشی کی اس طرح کی، تو ایون کہ ڈائیورس لے لیجیے، ہمارے تو ڈائیورس کے واقعات بھی ہے نا، بے روزگاری کی وجہ سے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے۔ دنیا کی سب سے زیادہ ڈائیورسز کنٹریز کے اندر پاکستان کا نام نہیں ملے گا، سب سے سوسائڈ کنٹریز کے اندر پاکستان کا نام نہیں ملے گا، دنیا میں سب سے زیادہ رابری، مرڈر اور اسی طرح اور بدکاری ٹائپ کی ہزاروں قسم کی برائیاں دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو پاکستان کا نام انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑی بڑی کنٹریز کے اندر سے نہیں ملے گا۔ اور اب دیکھیں اتنی کنٹریز ہیں، کہیں نہ کہیں نام تو کچھ نہ کچھ آئے گا، سیدھی سی بات ہے، وہ تو آتا ہی ہے، وہ جب ریشو بنتی ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ لے، تو اس میں کرائم اس طرح کے کرائم جیسا میں کہہ رہا ہوں، ایک چند لمیٹڈ قسم کی کمزوریاں خرابیاں ہیں جو کہ بہت سالوں پہلے نہیں تھیں، اب ہیں، جس سے تھوڑا بہت ہم مورالی طور پر تھوڑا سا مطلب کہ ہمیں دھچکا پہنچا ہے، لیکن یہ دھچکا پہنچا ہے تو اس دھچکے کو میں ہی مطلب کہ دور کرنے کی کوشش کروں گا نا۔ آپ لوگ جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ زویب بھائی، میں تھوڑا سا میں بھی تو نکالو یا میں بھی، آپ خالی بولتے رہے، مطلب ٹھیک ہے مجھے آپ باری آئے گی آپ لوگوں کی، لیکن تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ مزید تھوڑی سی کوسچن میں آپ کے سوالات میں نیگیٹیوٹی کم ہو جائے، پلیز کو سمجھ۔ یہ طے ہے کہ دنیا کا ہر گھر امیر نہیں ہوتا، کیا آپ کے محلے کا ہر گھر امیر ہے؟ کیا دنیا میں بچنے والا کسی بھی گلی کسی محلے میں چلے جائیں تو کیا ہر گھر امیر ہوتا ہے؟ امیروں کے محلے میں غریبوں کے بھی گھر ہوتے ہیں، غریبوں کے محلے میں امیروں کے بھی گھر ہوتے ہیں، عموماً بہت ساری جگہوں پہ، یا کہیں
امیر ہی امیر رہ رہے ہوتے، کہیں غریب ہی غریب رہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں نا. کیا 200 سے زیادہ ممالک میں امیر و غریب ممالک کی تقسیم نہیں ہے؟ اب ہم ایک ایسے وطن میں رہتے ہیں کہ جو اس حوالے سے کوئی امیر ملک نہیں ہے. ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں. اب آپ بولو گے جناب اس کی ترقی یوں نہیں ہوئی. دیکھیں دعوت اسلامی پیورلی نان پولیٹیکل تنظیم ہے، کوئی سیاست سے اس کا تعلق نہیں، بالکل یہ غیر سیاسی تنظیم ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں اس موضوع کو زیادہ آپ کو وہ لے کر نہیں چلتا. لیکن یہ بتائیے کیا ہمارا ملک غریب ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ غریب نہیں. ایسے بھی ملک ہیں جو ہمارے ملک سے زیادہ غریب ہیں، اور ایسے ملک ہیں جو ہمارے ملک سے زیادہ امیر ہیں. سب بولنے تو دیں. میں آ رہا ہوں اس کے بعد بولیے گا. نہیں، آپ پہلے ملک کی پوزیشن دیکھ لیے پھر بولیے گا. آپ چونکہ کمپیئر کر رہے ہیں نا، یعنی آپ کا تو آپ کی پوزیشن نہیں ہے کہ میں ایک کوارٹر میں رہنے والے کو آپ بنگلے میں رہنے والے سے کمپیئر کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ کا کمپیئر کرنے کی کچھ نظر ہی پر آپ غور کر لیجئے کہ ایک امیر کو آپ غریب سے، غریب کو ایک مڈل سے، مڈل کو ایک امیر سے. ہم ملک کی طور پر جتنا ہمارا رقبہ، جتنی ہماری آبادی اور جتنے ہمارے وسائل اور جتنی ہماری چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے مطابق دیکھیے کہ اب آپ ہم کو کس ملک سے کمپیئر کرتے ہیں. چند ملکوں سے کمپیئر کریں گے، ٹھیک ہے، وہ پلس مائنس آئے گا، انشاءاللہ ہم بہتر کریں گے اپنے آپ کو، اور اللہ نے چاہا تو ایک دن آئے گا کہ پاکستان دنیا کا بہترین ملکوں میں شمار کیا جائے گا. تو میرا پاکستان یہ آ گیا، اللہ ہے تھوڑا نارمل آنا ہے. اس میں بھی آپ پچھلے دفعہ بھی ڈھا دو نے سوال رٹ کر آئے تھے کہ بھول جائے گا. بھولنے کی بات نہیں صاحب. وہ چلیں آپ آگے بڑھیں. جی حاجی صاحب، میرا آپ سے سوال تو 2-3 بنتے ہیں. سوال ہونا تو یہ چاہیے تھا پروگرام کے شروع میں، یہ سلسلے کے شروع میں یہ سوال ہونے چاہیے تھے. خیر آپ تو وطن سے محبت کرتے ہیں، آپ جو نہیں، ہمیں بھی، آپ کو بھی وطن سے محبت بالکل، لیکن جو آپ جذباتی ہو رہے تھے، جھنڈا بھی لگا کر، جھنڈا لگایا، میں نے بھی لگایا. نہیں آپ میں نے یہ والا لگایا ہے، جھنڈا بھی لگایا ہے، دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور نیکی کی دعوت بھی ہے. الحمدللہ یہاں بھی ہے. یہاں تو پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں پاکستانی بہت سارے ہیں نا یہاں سے چلے گئے، وہ ہے نا وطن کی محبت میں نہیں گئے، وہ یہ ہو کے چلا جائے گا، پھر بولو گے دیکھو پاکستان میں یہ ہوتا ہے. اب موقع آپ نہیں دے رہے ہو، بیچارہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھنڈا لگانے. ایک منٹ، یہاں نہیں یہاں بنتا ہے آپ اپنے 2 سوال نہیں، جھنڈے کی بات ہوئی ہے. دیکھیں اب آپ دونوں سوال کے جواب میں بتاؤں. اب جب یہ چینل پر لوگ دیکھیں گے نا باہر تو بولے دیکھو یہ پاکستان ہے. صحیح بول رہا بھائی؟ نہیں آپ بتائیے، دیکھو یہ پاکستان ہے. یہ دونوں سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو گھیرنے کے لیے آئے تھے. یہ ایک دوسرے کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں. جس دن یہ ختم ہو گیا نا شہزاد بھائی، یہ تو دنیا میں نعرہ ہے نا لیڈیز فرسٹ، اس کو یہ تو نعرہ درست نہیں ہے. پاکستانی نعرہ لگائے آپ فرسٹ، میرا بھائی پہلے. ہاں تو پھر مجھے بولنے تھے. دیکھیں صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گا. سوال یہ ہے، اور سوال بہت ویلڈ سوال ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جس طرح گفتگو کی اور جس طرح بیان کیا نا، تو اس سے آپ کی پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ آئی ایم ویری مچ پاکستانی، ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم کٹر پاکستانی. ٹھیک ہے. نہیں آپ بھی ہیں، اب بھی ہیں. اب سوال کی طرف آتا ہوں میں. آپ کو سوال، پاکستانی آپ نے بیج نہیں لگایا، آپ نے جیسے میں نے بیج لگایا نا. دیکھیں 14 اگست کو اس طرح کے بیج لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بیج لگائے پاکستانی، یعنی پاکستان کا پرچم میں نے لگایا، ٹھیک ہے. میں نے فیشن کے طور پہ لگایا، سب لگاتے، میں نے بھی لگا دیا. آپ بیج لگاتے ہیں نا، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے. کون؟ آپ نے بیج نہیں لگایا. بھائی اتنا بڑا بیج نظر نہیں آ رہا. آپ کا اتنا سا جھنڈا ہے، میرا اتنا بڑا جھنڈا ہے. دیکھیں جھنڈا ہے نا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ بیج تھوڑی ہے. آج کل جو بیج چلتے ہیں وہ کاٹ نہیں. بیج تو آپ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں نیکی کی، اس میں اس کا کوئی تقا. آپ کا جھنڈا ہے، اس میں یہ جھنڈا نہیں ہے. پہلے ہاں جی ہے، اس میں دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، یا اللہ پاک وطن کی تو حفاظت فرما، ٹھیک ہے. اس میں یہ وہ نیکی کی دعوت ہے کہ اگر یہ دل میں اتر گئی نا، پاکستانی کی بھی، تمام عاشقان رسول کی بھی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے تو جھنڈا لگایا نا، میں نے تو جس مقصد کے تحت میرا ملک آزاد ہوا ہے نا، میرے وہ مقصد بھی لگایا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی رہنمائی کا نعرہ ہم نے لگایا ہے. اور یہی درست ہے کہ اس کی رہنمائی کے مطابق ہم چل رہے ہیں. جب اس کی رہنمائی کے مطابق ہم چل نہیں رہے ہیں تو اعتراض کس چیز کا ہم کر رہے ہیں؟ ان کو بول لے دو نا، مہربانی کرو یار. بھائی سوال میرا آپ سے یہ شروع کہ اس ماحول میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں کرائم ریشو بھی ہیں، چاہے کم ہے لیکن ہیں، کم ہے، چاہے کم ہے آپ کے ماحول، جی بالکل ایکسیپٹ اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. کم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو. چلو چلے کم ہے، مدنی چینل کے ناظرین مبارک ہو. اس وقت
اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت 14 اگست 1947 سے پہلے ایسے کیا مسائل تھے، ایسی کیا وجوہات تھی جو یہ ایک نعرہ لگایا کہ ہمیں پاکستان ایک الگ ملک چاہیے؟ ایک مذہبی لوگوں نے ساتھ دیا، ایک یہ بات، اور آزادی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک مذہبی شخص ہیں کیونکہ، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آزادی کس شے کا نام ہے، آزادی کے معنی کیا ہے، اور اس وقت کیا مطلب ایسے مسائل پیش آئے تھے کیا جس وقت ابھی جیسے ہم چل رہے ہیں، کرائم ریشو اس وقت بڑھا ہوا ہے، اس وقت جو ہے ڈکیتی، چوریاں اور زیادہ بڑھی ہوئی، تو اس وقت تو یہ معاملات شاید نہ ہوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت کیا یہ معاملات تھے؟ اس وقت کیا معاملات تھے، کیا معاملات نہیں تھے، کتابوں میں تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں، یوں بھی لکھا ہے، یوں بھی لکھا ہے، یوں بھی لکھا ہے، لیکن جو بیسیکلی ہم جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک ایسا وطن ہو جس میں اسلام و دین کے حوالے سے ایک آزادی ہو، اور قرآن اور حدیث کا جو قانون ہے، اسلام کا جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، وہ مطلب کہ پراپرلی ایک ملک میں امپلیمنٹ ہو سکے، اور یہی ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، بیسیکلی ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پر ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز ہم شروع سے سوچ رہے تھے وہ ابھی امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز کے امپلیمنٹ ہونے میں جن کا کردار ہونا چاہیے، کیا ان کا اپنا کردار ہے یا نہیں ہے؟ ہوائیں امپلیمنٹ نہیں کرتی، یہ فضائیں امپلیمنٹ نہیں کرتی، امپلیمنٹ پبلک کرتی ہے۔ اب ہم خود اپنے طور پر اس وطن عزیز کی آزادی کے جو مقاصد تھے کہ ایک مطلب کہ قرآن و حدیث کا جو قانون امپلیمنٹ ہوگا، تو وہ قانون امپلیمنٹ ہونا کیا آپ کی میری پرسنل لائف پر نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسا ملک کہ جہاں پر ابھی بھی دنیا کے کئی ملکوں کے اندر مسلمان اتنی آزادی کے ساتھ اپنی عبادات نہیں بجا لا سکتا، مساجد کا اب بھی پرابلم ہے۔ ایک شخص کسی ملک میں تھا، پاکستان آیا، تو پاکستان آتے ہی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، رشتہ دار کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اذان کی آواز آئی، جسے اذان کی آواز آئی وہ اٹھا، وہ تو مہمان تھا، میزبان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولا اذان کی آواز ہوئی، مسجد جا رہا ہوں۔ بولا ابھی تو ٹائم ہے۔ بولا تمہیں کیا پتا، برسوں کے بعد تو اذان کی آواز سنی ہے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں اترنے کے بعد گھر سے صرف مسجد میں پہنچنے کے لیے مجھے 25 کلومیٹر ڈرائیو کرنا پڑتا ہے۔ اس کو پوچھو پاکستان کیا ہے؟ 25 کلومیٹر، 20 25 ابھی خیر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بھی باہر ہیں، کئی عاشقان رسول ایسے آپ کو دنیا میں ملیں گے جنہوں نے مساجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا، ورنہ اکبر بھائی میں خود وہ ممالک دیکھ کر آیا ہوں، پورے شہر کے اندر ایک مسجد نہیں ہے، مسلمان رہتے ہیں، سینکڑوں مسلمان رہتے ہیں، اور بعض جگہ پر ہزاروں مسلمان رہتے ہیں، ایک مسجد نہیں ہے۔ ان کو پوچھو کہ پاکستان کیا ہے؟ دیکھیں اسلام ہی کی بات ہو رہی ہے نا بھائی، کیوں آزاد ہوا؟ اسلام کے نام پر ہونے والا یہ آزاد ہمارا وطن پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اسلام کے نام پر، اس میں آج جس طرح ہم آزادی کے ساتھ، آپ کو تو صرف پیسہ، روزگار اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ دین اور اسلام کے عنوان پر بات کریں نا، خود دعوت اسلامی کی بات کرتے ہیں نا آپ سے، دعوت اسلامی تقریباً 35 سال کا عرصہ دعوت اسلامی کس ملک میں بنی؟ پاکستان۔ آج دنیا کے اتنے ملکوں کے اندر جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ذریعے مساجد اور مدارس اور جامعات اور حفاظ کی جو پروڈکشن جاری ہے، اس پاکستان سے یہ مطلب کہ بیج ڈلا، یہ پودا ہوا، درخت ہوا، تو آج اس کا پھل، اس کی شاخیں دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ آج الحمدللہ ہم جا رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جناب ہمیں پرابلم، ایز اے دعوت اسلامی، ایز اے مطلب دعوت اسلامی کے کام کے حوالے سے دنیا کے کتنے ملکوں میں خود میری بھی حاضری ہوئی ہے، ہمارے مبلغین کی حاضری ہوئی ہے، میرا پاسپورٹ گری نہیں ہے شہزاد بھائی، میرا پاسپورٹ گری نہیں ہے، میرے پاسپورٹ پر میرے امام والی تصویر لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا ہے، اور ایز اے پاکستانی ہی سفر کیا ہے، میرا کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے، اور الحمدللہ عز و جل میں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کے کئی ایئرپورٹوں پر الحمدللہ میرے مذہبی حلیے کی وجہ سے بھی مجھے رسپیکٹ ملی ہے، اور میرے پاسپورٹ کی وجہ سے کہیں مجھے ڈی رسپیکٹ کا مظاہرہ نہیں ہونا پڑا کہ میری کوئی عزت میں کمی آئی ہو کہ یار یہ گرین پاسپورٹ والا ہے، اس کو آگے پیچھے کرو۔
آپ وی آئی پی اگر پرسنالٹی ہیں, سرکار نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں وی آئی پی عام آدمی اتار کے بھی بولے تصویر کھینچائیں. میں نے ابھی حال ہی میں تصویر کھینچوائی, بولے کہ آپ ٹوپی اتاریں, آپ کو امامے میں الاؤ کیا؟ میرا ویزا, میرے ویزوں میں بغیر امامے کی تصویریں بھی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہیں بائلوز. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو منفی لینے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہو. اب ایک دنیا کا جب سینیریو تبدیل ہوتا ہے, اور اگر ایک ملک چاہتا ہے کہ ایک ایسی تصویر ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ہو کہ جس میں اس کے کان بھی واضح ہوں, اس کا فیس پورا کلیئر ہو, میں باقاعدہ بعض ایئرپورٹوں پر ہمارے امامے اتار کر ہمیں چیک کیا گیا ہے, تو کیا اس کو ڈی رسپیکٹ کہتے ہیں؟ اچھا آپ ڈی رسپیکٹ کی بات کریں گے نا, میری آنکھوں نے دیکھا ہے انہی ممالک کے اندر, یورپین ممالک کے اندر, برٹش ممالک کے اندر, انہی کے نیشن, انہی کے لوگوں کو باقاعدہ ان کے جوتے اتروائے گئے, ان کے بیلٹ اتروائے گئے, ان کی کیا کیا چیزیں اتروائی گئی ہیں, اور ان کو میں کھڑا ہوا, میرے ساتھ میرے 5 سے 6 اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں باقاعدہ پراپرلی طور پر گزار دیا گیا ہے. لیکن انہی کے ملک یا ان کے سراؤنڈنگ ملک کے اندر کے لوگوں کی ایسی بدترین چیکنگیں ہوئی ہیں جو باقاعدہ میں نے دیکھی ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ دیکھیں دنیا میں جائیں تو پتہ چلے, صرف ہم سنتے دیکھتے رہتے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب کہیں اگر کہیں کوئی پہلو کسی وجہ سے نیگیٹو دنیا میں پڑ رہا ہے, تو آپ چونکہ پوزیٹیو ہیں, پرسنلی طور پر آپ پوزیٹیو ہیں نا, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم تو اعلان کرتے ساری دنیا کے اندر کہ دنیا میں جتنا دعوت اسلامی والا ہے سب سبز امامہ پہن کر دعوت اسلامی کا دنیا میں سفر کرے. آپ کو روک کر کیا پوچھیں گے یار؟ آپ تو بلکہ جب ایک انسان کلیئر ہوگا نا تو خود اس کی پوزیشن بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس میں ملک کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اس وقت میرا پاکستان بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ملک کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک کا بھی اگر کسی جگہ پر کوئی کرائم کرتا ہوا آدمی پکڑا جائے گا تو دنیا بھر کے ایئرپورٹ اس ملک کے حوالے سے, اس ملک کے باشندے کے حوالے سے پریکوشن ہو کر اس کو اوور چیک کرتے ہیں, اس کے ساتھ اوور انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ یا ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے علاوہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن کا میں آن ایئر نام نہیں لینا چاہتا, کہ جن کو دیکھتے ہی مطلب کہ وہ امیگریشن اور یہ سارے جو ہے نا عملہ ہائی الرٹ ہو جاتا ہے, جس میں آپ کا وہاں تو آپ کا نام بہت آتا ہی نہیں ہے. یار مسئلہ یہی ہے, میرے پاکستانی جو عاشقان رسول ہیں میں ان کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک کے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بلیک لسٹڈ ہیں. اچھا بلیک لسٹڈ یہ ہمارا نیچر, ہماری عادتوں نے ہم کو ایسا کیا نا. اب اگر خدا نہ خواستہ کہیں کو ہمارے ملک کا باشندہ کسی ملک کے اندر کوئی کرائم کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو وہ ملک اس کا جب آئیڈینٹیفائی لے گی, آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی اور نام نکلے گا پاکستان, تو ڈیفینیٹلی کہ یار بات تو آئے گی نا. اب ایک بیٹا کوئی قصور کرتا ہے تو ٹھیک ہے, دوسرے باپ اور بیٹوں نے قصور نہیں کیا, لیکن جب اس کا نام لیا جائے گا تو اس کے باپ بیٹوں کا خاندان کا نام نہیں لیا جاتا کہ یار فلاں باپ کا فلاں بیٹا, فلاں بھائی کا فلاں بھائی اور فلاں خاندان کا فلاں لڑکا یہ کام کر رہا ہے. تو قصور اس کام کرنے والے کا ہے یا وہ خاندان کا مسئلہ ہے یا گھر کا مسئلہ ہے یا باپ بھائی کا مسئلہ ہے؟ آپ بولو گے باپ ایسا بھائی, تو وہ بات دیکھیں بات آئے گی, جملہ تو کسا جائے گا. ایک گھر کی کوئی لڑکی خودکشی کر لیتی ہے تو خودکشی کرنے والی نے غلط کیا, لیکن رسوائی پورے گھر کی ہو رہی ہوتی ہے. اگر کسی ملک کا باشندہ, خواہ وہ پاکستانی ہو یا کوئی بھی ملک کا باشندہ ہو, اگر کوئی کسی بھی ملک کے اندر کرائم کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے, کوئی اس ملک کے ایسے قانون توڑتا پکڑا جاتا ہے, اس کے بائلوز توڑتا پکڑا جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی بات تو آئے گی نہیں کہ یار یہ ملک. اچھا پھر اسی ملک کے زیادہ لوگ پکڑے جاتے ہوں. اب یہ تو دیکھیں, یہ تو زویبہ آپ کو مجھے چیک کرنا ہے کہ میرے وجود سے اتنا بڑا پاکستان, اتنی بڑی نعمت مجھے ملی, اگر میرا وجود میرے وطن عزیز کی نیک نامی کا سبب نہیں بن رہا, بدنامی کا سبب کیوں بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کے جو گندے انڈے ہم جن کو کہیں, یہ سارے معاملات ہو تو رہے ہیں, ان کی ایک دو کی وجہ سے ہوا, پوری نیشن کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا, ڈس رسپیکٹ کیا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم باہر کو چھوڑیں, واپس ہم اندر آتے ہیں اپنے ملک میں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ہم کرائم میں بہت پیچھے ہیں, آپ باہر بھی گئے, باہر اپنے لوگوں کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے سب لوٹ چکے ہیں, ٹھیک ہے, باہر جتنے لوگوں کے درمیان آپ کی گیدرنگ کیا ان میں سب لوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ اچھی خاصی تعداد فیملی سمیت لوٹی ہوئی ہوتی ہے. میں بعض ملکوں میں گیا ہوں, فیملی سمیت لوٹے گئے, اور لوٹنے کے بعد وہاں پر ایسے ملکوں میں گیا ہوں جہاں لوٹنے کے بعد شہزاد بھائی قتل کر دیتے ہیں, لٹرل بالکل قتل کر دیتے ہیں. کیوں کہ وہ ڈرتے کس چیز سے؟ ڈرتے چیز سے کہ اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے نا, یہ جا کے پولیس رپورٹ کرے گی اور پولیس ہم کو اٹھا کے لے جائے گی, مرڈر کر دیتے ہیں. کار چوری کا ایسا سسٹم ہے باہر ملکوں میں, ایسا ملک پوری مافیا. آپ کے یہاں تو کچھ بھی ایسی مافیا نہیں ہے, یہ کسی کو سمجھ نہ آ جائے, نہیں بتاتا یار. تھوڑی دیر کے اندر تو کار آپ کی ایسی عجیب ہو جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا.
کہ یہ کار آپ کی چوری کیسے ہوئی. یہاں تو ایک شہر سے دوسرے شہر نکل جائے گی نا. وہاں تو باقاعدہ ایسے مطلب کہ وہ انڈسٹریاں بنی ہوئی ہیں, ایسے وہ بنے ہوئے کہ کار چوری کر کے لے جائیں گے, تھوڑی دیر کے اندر پورے کار کا انداز ہی تبدیل ہو جائے گا. یہ نکالا, وہ نکالا, یہ نکالا. آپ وہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریسرچ ہے نا. تو میرا پاکستان ہے یار. یعنی باہر کی معلومات لے تو صحیح, تو پتہ چلے کہ باہر کیا کچھ نہیں ہو رہا. میرے پاکستان کی آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ چلیں میرا پاکستان, آپ بہت زیادہ یعنی حب الوطنی سے سرشار ہیں عمران بھائی. لیکن ابھی ایک ایکسپیرینس ہوا نا, آپ میرے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کے یعنی ابھی ڈیورنگ دا ریکارڈنگ آپ کے آڈیو والے نے مجھے یوں اشارہ کیا, تو تھوڑا لپسنگ, یعنی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میں لاؤڈ بات کروں نا, تھوڑا تیز بات. اب میں اتنا آپ نے مجھے کہا آپ چیخ رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں, میں اتنا تیز بول رہا ہوں. یعنی میرے پاکستان میں ہمارے اس ادارے کا, ٹھیک ہے نا, اس میں اتنا تیز بول رہا ہوں, اور آپ کے آڈیو والا مجھے بول رہا ہے اور تیز بولو. میں اور کتنا چیخوں, آپ چیخنے کا بول رہے ہیں. تو ہمارا تو ابھی ادارہ ہی وہ نہیں ہے. ہم اپنے گھر کو تو دیکھ لیں, میرے پاکستان کو تو بعد میں سیٹ کریں گے. اس سے میرے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے, اس کا میٹر, اس کو سنائی کم دیتا ہوگا, آپ اونچا بولتے ہو. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, جیسے میرے یعنی یہ ادارے کا اتنا تیز بولنے کے باوجود مجھے یوں کر رہا ہے, تو ہمارے پاکستان کا سسٹم بھی ایسے ہی خراب ہو گیا ہے. کیسے خراب ہو گیا؟ اس پہ سسٹم کی خرابی کیا بات ہے؟ آپ کے بولنے کا انداز کا مسئلہ ہے, اس کے سننے کا مسئلہ ہے. چاہے سب موضوع کو واپس وہیں لے کے جاتے ہیں جو آپ نے 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کے حوالے سے بات کی تھی. نہیں, ان کا کیا ہوا؟ یہ تو شروع میں یوں بولوں گا نا, آپ کا موضوع یوں چلا جاتا, ادھر ہو یہ تو ٹھنڈا پیتا کر کے بیٹھ گیا. بھائی صاحب سوال تو ہے, ابھی آپ نے بڑی محبت سے باتیں کی اپنے وطن عزیز پاکستان کی, بہت اچھے انداز میں بات کی. لیکن آپ اس ماں سے جا کے پوچھیں, یا کبھی اس باپ سے جا کے پوچھیں جس کا بیٹا صبح نوکری پہ جاتا ہے اور شام میں لٹ کے آ جاتا ہے. اب یہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا, نوجوانوں کا, اکثریت کا, تعلیم حاصل کرو اور پاکستان سے زندہ بھاگو. ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے. آپ نے یہ جذباتی باتیں تو کر دیں اپنے ملک کے خاطر, لیکن آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا کہ بعد میں ان کے ساتھ ہوا کیا. ایسے دیکھیں عمر بھائی حال دیکھا. اس کے بعد میں بھی ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہے نا, یعنی ماں کا ذکر کیا, تو ماں باپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بیٹا زندہ آئے گا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, اور زندہ بھاگو. اور آپ کے عمران بھائی شاید علم میں نہ ہو, اور بہت سارے بزنس کمیونٹی یا بہت سارے لوگ فیملی کے ساتھ زندہ بھاگ چکے ہیں, کیونکہ ان کو یہاں پر اگر وہ پیسے والا ہے تو اس کو بھتے کی پرچی آ جائے گی, کیونکہ بھتے کی پرچی بھتا نہیں دے گا تو مرے گا, تو وہ زندہ بھاگ چکے ہیں بہت سارے. تو یہ بھی بہت سارے پرابلم ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے کی, باپ کو اپنے بیٹے کی, ماں کو پوچھتے ہیں. میں بھی آتا ہوں ماں کو پوچھنے کے لیے. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ, ٹھیک ہے, اللہ نے چاہا تو کہتا رہوں گا. آپ اس ملک میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی سوچیں گے؟ سوچتا ہوں, سوچتے ہیں نا, الحمدللہ, کر بھی گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا بھی آپ نے بات کی تھی 16 آورس کی نا, کہ بیسک اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. پاکستان کے اندر ایک مڈل مین جو ہے وہ اپنی لائف جب شروع کرتا ہے, ایک ڈیوٹی شروع کرتا ہے, اور اس کے اندر اس کی ایسی سیلری نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی کما کے بھی اپنے بچوں کا فیوچر بنا سکے, اپنا گھر بنا سکے. تو بیسک باہر جانے کی وجوہات یہ ہوتے ہیں کہ ارننگ زیادہ ہو. ارننگ زیادہ ہوگی, ایکسچینج ریٹ زیادہ ہے نا. ارننگ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ مگر آپ بیسک کو وہی یہاں پر 25,000 مل رہا پاکستان میں وہ ہے, میں آپ چیز کو بتا رہا ہوں, آپ کو 25,000 مل رہا ہے ایز اے ولیوم, اور باہر جاتے تو 1,000 مل رہا ہے, مگر وہ 1,000 آپ کے 25,000 کے برابر ہے. مگر بیسک وہاں 2,000 مل رہا تو آپ کا 50,000 ہو گیا. میں وہ 14 گھنٹے کام کر کے اس کو وہ چیز نہیں مل رہی. عرض کر رہا ہوں, وہاں 25,000, وہاں 2,000 مل رہا ہے, 2,000 کا آپ کا 50,000 ہو جاتا ہے, 60,000 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے, یہ فرق کو میں عرض کرتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, جہاں ہماری کمزوریاں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دور کیسے کریں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. میں نے بالکل یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاکستان کے اندر کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. نہیں, میں مانا نہیں ہوں, میں نے آپ کو پہلے وقت میں کہہ دیا تھا کہ آپ کا یہ 72 انچ کا اگر یہ جسم ہے, یہ بھی نیگیٹو پوزیٹیو کے ساتھ ہے, تو یہ لاکھوں ایکڑ پہ پھیلا ہوا پاکستان پوزیٹیو نیگیٹو کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. ہم پوزیٹیو دیکھنے کے عادی نہ رہے اور ہمیں نیگیٹو بہت نظر آتا ہے, ہمارا سلسلہ اس پر ہے. مجھے آپ کی باتوں سے مجھے وہ ماں یاد آ رہی تھی کہ جس ماں کی بیٹیوں نے ہمارے مبلغین کو مکتوب لکھے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ ایسے اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جن اداروں میں نہ ہماری عزت بچ سکتی ہے, نہ ہمارا کردار بڑھ سکتا ہے, نہ یہ بچ سکتا ہے. ہمارے ماں باپ کو سمجھاؤ کہ ہمارے ماں باپ ہمارا خیال رکھیں. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اداروں کے اندر کیسے کیسے مطلب کہ واقعات اور حرکتیں ہو رہی ہیں. ہم نے جب سے مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھا, اب ہمیں ہماری عزت کی اور ہماری ان تمام چیزوں کی ہمیں احساس پیدا ہوا ہے, اور ان اداروں میں ہمارے ماں باپ بھیج رہے ہیں. اچھا, ان کی مکتوب اس طرح کے ہیں
کہ اگر ہم نے احتجاج کر کے تو احتجاج سے مراد ہے ہم نہیں جاتے تو چل بہت آئیے نیک بننے کے لیے، بہت آئیے وہ بننے کے لیے، میں ان ماں باپ سے جا کر پوچھوں کہ تمہارے بچوں کا عزت کا معیار کا تم کو خیال ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا، یہ باہر کی کہانی میں آپ کو کر رہا ہوں جہاں بچوں کی عزتوں کو دیکھنے سمجھنے کا معیار نہ ہونے کے برابر ہے. رہی بات جان جانے کی، میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان اب بھی مرڈر کیسز کے اندر، قتل کیسز کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں، جو لوٹ مار کر کے جو قتل، اس میں پاکستان کا نمبر اب بھی بہت پیچھے ہے. یہ بات آپ چاہیں تو آن ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. مگر اس میں انکریمنٹ تو ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہم اس دوسری طرف آ رہے ہیں، میں دوسری طرف آ رہا ہوں، نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب جتنی برائیوں کی آپ کہہ رہے ہیں، یا اکنومیکلی تھوڑا پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں جناب انویسٹمنٹ کا پرابلم ہے، اب یہ پرابلم میرے گھر کا ہے. میرا پاکستان میرا گھر ہے، میرا پاکستان میرا گھر ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ کے گھر میں فائنینشلی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنے گھر کا فائنینشلی پرابلم دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آپ دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آپ اپنے گھر کا فائنینشلی، میں کہتا ہوں میرے ملک کا چاہے فائنینشلی پرابلم ہو یا کرمنل پرابلم ہو یا کسی قسم کا کرائسس ہو، ہے میرے وطن میں. میرے وطن کو آزاد کروانے والوں نے قربانی جو دی تھی، کیا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں دے کر بھاگ جائیں، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں، اور یہ ملک مطلب بیمار ہے، پریشان ہے؟ بوڑھا باپ کو بھی یار اولاد چھوڑ کر نہیں بھاگتی. بوڑھا باپ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو ڈریپ کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے. اگر میرے ملک کے بعض اعضاء میں بعض حصوں میں، جیسے ایک حصے کا آپ نے نام لیا، اگر کوئی مرض لگ گیا، فالج لگ گیا، بیماری لگ گئی، تو یہ کیسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بوڑھے باپ کو، اپنے بیمار باپ کو، اپنے کمزور باپ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلی جائے کہ نہیں یار اپنے باپ تو بیمار ہے یار. اگر میرے گھر میں پرابلم ہے، میں صحیح کرنے جا رہا ہوں، اب ایسا گھر ہے مجھے پتا ہے اگر میں صحیح کرنے گیا تو میں ہی زندہ نہیں بچوں گا. فائدہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نہیں کر سکتے. اچھا میں عرض کرتا ہوں، مطلب ممکن ہی نہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں، چلے ہم دونوں ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب آپ اس پہ نہیں آئیے گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک پاکستانی ہے جی، نہیں پھنستا، پھنسے گا تو اچھا ہے نا، ادھر ہی پھنسے گا نا، ملک میں پھنسے گا. باہر جا کر ہمارے کتنے پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ ان کا کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ پاکستانی ہیں جی، آپ کہتے ہیں میں صحیح کرنے جاؤں گا تو میں خود رہ جاؤں گا، بالکل، یا میرے ساتھ پرابلم ہو جائے گا. بالکل. آپ اور جسٹ ایک آپ کی فیملی اور جسٹ ایک آپ کا ماحول، آپ کہاں رہتے تھے؟ لیاری میں، ٹھیک ہے؟ آج وہاں سے نکل کر آپ اسی شہر میں رہ رہے ہیں. شہر، ٹھیک ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے گا، یہ آنر ہوگی بات، ابھی تو آف ایئر پوچھ رہا ہوں، نہ ہمارا کوئی پہلے سے کوئی طے شدہ یہ تھا. آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ پچھلے 7 سال میں آپ کی بہتری ہوئی ہے یا برائی ہوئی ہے؟ ایک لیاری کے رہنے والے نہیں 50% لیں گے آئے صاحب اس کو. نہیں، میں کہتا ہوں 1%، نہیں میں کہتا ہوں 1%. یہ پرسنلی آپ نے پوچھا ہے. بھائی فرض سے معاشرہ بنتا ہے، کوئی در و دیوار کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. پرسنلی اگر پرسنلی فرض سے معاشرہ بنتا ہے، اگر ایک فرد جاتا ہے کورٹ میں جا کے کسی سیاستدان کے خلاف یا کسی بھی، میں چلو کچرا جو گلی میں کچرا ہوتا ہے یا کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کی اگر رپورٹ کرانے جاتا ہوں تو میرے خلاف ہی ایکشن لیا جاتا ہے کہ بھائی کیوں ہے. میں آپ کو کچھ اور کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں، آپ گھوم گئے، میں کچھ اور کہنے جا رہا ہوں. آپ پہلے میری بات تو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے، ابھی دیکھیں 1 2 3 ہو رہا ہے، 1 2 3 1 2 3 ہو رہا ہے. آپ منع کر سکتے ہیں 1 2 3، بالکل 1 2 3 میں بھائی آنر ہونا ہے، یہ آنر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آنر ہونا ہے. 7 سال پہلے میں نے اسلم سے ملاقات کی تھی. یہ اسلم بھائی ہیں 7 سال پہلے، آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے بھی دیکھ لیجئے کہ میں تھا یہ 23 24 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے بھی دیکھ لیجئے. چلیے خوش ہو، ابھی تو 1 2 3 ہو رہا ہے نا اسلم بھائی. 7 سال میں لیاری میں رہنے والا ایک اسلم سنگار آج اپنی فیملی سمیت پہلے کے مقابلے میں 1% بھی بیسٹ پوزیشن میں ہے یا بیڈ پوزیشن میں؟ 1% کی بات نہ کریں سب آپ نہیں، میں تو 1% منیمائز، بھائی 1% سے نیچے کتنا جاؤں گا؟ چلو 0.1% پر آ جائیں. اگر 1% پہ اگر 1 سال کے اگر ملک تو ملک کیا 200 سال میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ پرسنل ذاتیات پرسنل ذات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پرسنل ذاتی حوالے سے میری لائف میں جو چینج آیا، میں پرسنلی لائف کے حوالے سے آپ بیسٹ لائف کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اکنومیکلی ہو، فیملی ہو، مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، ان ایوری سائٹ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو سچویشن ہے
وہ 1% پر بات کر رہے ہیں, اس وقت 1% پر بات کر رہا ہوں, وہ بیسٹ پر ہے یا بیڈ پر ہے؟ دعوت اسلامی کی وجہ سے 1% پہ, بیسٹ پر ہے. دعوت اسلامی کی وجہ سے 1%. ارے بیسٹ پر ہے یا بیڈ پر ہے؟ بیسٹ پر ہے. ٹھیک ہے, اس کا سبب کیا تھا؟ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کیا؟ دعوت اسلامی کیا؟ دعوت اسلامی یہ کہ دعوت اسلامی نے معاشرے میں اصلاح کرنے کی کوشش کی. پاکستان میں رہ کر ایک پاکستانی جو کہ بہت سارے حوالے سے پرابلم میں تھا, ٹھیک ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئی 7 سال میں. ہو سکتا ہے کہ اس نے خود بھی اپنی سپیڈ سلو رکھی ہو. 7 سال میں یہ کبھی فرنٹ پر آیا, کبھی بیک پر گیا, کبھی فرنٹ پہ کبھی بیک پر گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بیک فٹ پہ نہ جاتا اسلم سنگار اور صرف فارورڈ ہی کھیلتا چلا جاتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہ 1% اس وقت 12% پر ہوتا؟ یس اور نو؟ دیکھیں اس وقت 1 to 3 ہو رہا ہے, یس آنر ہو رہا ہے. ذاتیات پر آپ نہیں میں پرسنل یہ مان رہے ہیں نا, نہیں یہ مان رہے ہیں. شہزاد بھائی نہیں, ابھی دیکھو چاروں طرف سے نہ نگران شورا کی وجہ سے نہیں مان رہا, ایسا کچھ بھی نہیں. دیکھو یہی آپ کی نیگیٹیوٹی ہے. نہیں نگران شورا کی وجہ سے نہیں مان رہا. پریشر نہیں ہو کی رہا, وجہ سے بھی ہاں بول دیں گے. شہزاد بھائی پریشر نہیں ہو رہا, یہی آپ کی نیگیٹیوٹی ہے کہ یہ عمران کو کچھ اور سوچ کر یس کر رہا نہیں کر رہا, مگر آپ کے دماغ کے اندر نیگیٹو بلبلا فوراً پھٹا کہ یار یہ عمران کا چونکہ پوسٹ ایسی ہے اس لیے یہ کر رہا ہے. جب آپ میرے بارے میں ہم دونوں کی سب پرسنل ڈسکس ہو رہی ہے اور آپ فوراً نیگیٹو چلے گئے, تو ہمارے ملک کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچتے ہو تو کیا غلط ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے تو سوچتا ہوں نا. نہیں نیگیٹیوٹی نہیں, آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے میری پوسٹ کے مطابق ہاں بول دینا ہے. نہیں میں نے ٹھیک ہے, یہ ڈینائی کر رہے ہیں, سنیں یہ ڈینائی کر رہے ہیں. ان کا ڈینائی کرنا ایویڈینس ہے یا نہیں ہے؟ یس اور نو؟ یس. ٹھیک ہے, اچھا ایک منٹ, اب تو چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کا ڈینائی کرنا ایویڈینس ہے یا نہیں ہے؟ یس اور نو؟ ٹھیک ہے, آپ کی یہاں مسٹیک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں نہیں دیکھیں مسٹیک, یہاں آپ کی بدگمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بدگمانی کا مجھے بدگمانی, اس کو بدگمانی کہتے ہیں نا, کہ یہ مطلب کہ میرے کسی پوسٹ کے پریشر میں آ کر, تو اس سے زیادہ پوسٹ پریشر میں آنے کا تو اگلا کو ڈینائی کر رہا ہے. میں آپ کی پوسٹ میں دیکھیں میں نے جو فیل کیا, کیوں آؤں گا میں نے یہ کہہ رہے, میں نے نہیں کہا ریئلی. نہیں میں اپنی, آپ کہیں تو میں اپنی فیلنگز بیان نہیں کروں پھر نا, میری فیلنگز میں نے آپ کو بیان کر دی. یہی عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, فیلنگز آپ نے بیان کر دی. اصل میں کسی چیز کو دیکھ کر گمان پیدا ہو جاتا ہے, تو پیدا ہو جانے پر گرفت نہیں ہے, گرفت اس کے اظہار کرنے پر ہے. آپ نے اپنی بدگمانی کا اظہار کر دیا تبھی تو آپ پر حکم لگے گا نا. اور ایک شخص خود منع کر رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں, تو آپ ایک شخص کی نیگیٹیوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تم نے یوں کر کے یوں کر دیا ہوگا, یہ منع کر رہا ہے. اگر میرے اس وطن عزیز کی زبان ہوتی تو میرا وطن خود کہتا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچو, میں ایسا نہیں ہوں. اگر میں کوڑے کا ڈھیر بناؤں, اس پہ کوڑا پھینکنے والے تم ہو. مجھے تھکدان بنایا گیا تو مجھ میں تھکنے والے تم لوگ ہو. اگر میں ایسا ہوا ہوں تو مجھے ایسا کرنے والے تم لوگ ہو. اگر میں کمزور اور ضعیف ہو گیا ہوں, اگر میں ویک ہو گیا ہوں اور میں ایسا ہو گیا ہوں تو مجھے کرنے والے تم لوگ ہو. تم ہی نے مجھے ایسی نیگیٹو غذائیں دیں جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا. آج بھی موقع ہے, مجھے مثبت اور طاقتور غذائیں دے دو. تمہارا یہ ملک, تمہارا یہ وطن پاکستان, میرا وطن پاکستان دنیا کا طاقتور ملک نہ ہو, دنیا کا عظیم ملک نہ ہو, تو مجھے بتانا. یہ ہم کرتے ہیں. ایک اسلم سنگار کو دعوت اسلامی نے لیا, میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا نا میں یہ کرنے جاؤں گا تو یوں ہو جائے گا. اسلم بھائی دل میں خوف خدا پیدا کروانا میٹر ہے. آپ بولتے ہو میں یہ کیس کروانے جاؤں گا یوں ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل کے کاغذات کھو جائیں گے, آپ ایف آئی آر کٹوانے جاؤ گے تب بھی آپ کو ڈر لگے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دلوں سے خوف خدا کا نکلنا. دلوں میں جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا, سچائی پیدا ہو جائے گی, اچھائی پیدا ہو جائے گی, آپ کا ڈر نکل جائے گا. جب ہمارے دلوں میں خدا کا خوف صحیح معنوں میں بیٹھے گا تو یہ لگائے نا ہم نے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ فیلنگز جو پہلے نہیں تھی وہ فیلنگز آج آپ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, آج ایک حق قبول کرنے کا جذبہ آپ میں, اپنی بات اگر آپ اس کو حق سمجھتے تو پہنچانے کا جذبہ آپ کے اندر ہے. کل تو آپ اسی طرح موٹر سائیکل پہ جاتے آپ کو پرواہ کچھ نہیں ہوتی تھی. اچھا آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلم بھائی, کیا آج کسی برائی کو دیکھ کر آپ کے دل میں کبھی بھی یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ برائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آتی تو ہے. آتی ہے. کیا 7 سال پہلے آتی تھی؟ 7 سال اس طرح اس کیفیت پر تھی؟ 7 سال پہلے انہی چیزوں میں انوالو ہوتے آپ تھے. اپنی ذات کو دیکھیے, حالانکہ آپ کا تو بہت اتنا زیادہ وہ ایک تبلیغ اور ایک بیان اور اس طرح کا سلسلہ نہیں رہا. آپ ایک دعوت اسلامی کے ایک شعبے سے وابستہ رہے, مدنی چینل کے. آپ غور کیجئے, جب نیکی کی دعوت کا اثر
اسلم میں تبدیلی لا سکتا ہے. نیکی کی دعوت کا اثر جواد میں تبدیلی لا سکتا ہے. نیکی کی دعوت کا اثر ان میں تبدیلی لا سکتا ہے. باپو ہیں, باپو حالانکہ بالکل آن آف میں رہیں اور ابھی آف میں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ. باپو آپ جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے تھے چینل کے ذریعے یا اپنی سروسز کے ذریعے یا اس طرح, آپ کا کیا ہوتا تھا کہ یار کوئی چیز میرے طرف سے نکلے گی تو کسی کی اصلاح کا سبب بنے گی. یہی مقصد ہے. دیٹ مینس قرآن جب کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم نے سمجھانے کا سلسلہ بند کر کے صرف نیگیٹیوٹی, تنقید اور ایک ذہن بنا لیا کہ یار کچھ بدلنے کا نہیں ہے. ایسا جب میں آیا تھا تو کلین شیپ تھا, پھر بھی جو رکھی ہے وہ یہیں سے رکھی ہے. تو پوری بڑھانی چاہیے. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اچھائی ہونی چاہیے, مگر اس شخص کا کیا اس کے اندر وہ ہے کردار ہے کہ جو ابھی پیدا ہوا ایسے معاشرے کے اندر جہاں ہر طرف برائی ہے, وہ تو دیکھ کے بھاگے گا نا, اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ کیا کہے گا میرا پاکستان تو نہیں ہے, نہیں کہے گا میں تو جاؤں. ہمارے گھر میں بچے کے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, مگر اس طرح لاکھوں گھر ہیں جس میں ہزاروں گھر کی, تو میں ہزاروں گھر کی مثال تو جواد بھائی میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں, ہزاروں گھروں کی مثال دے سکتا ہوں کہ جن کے گھروں میں جو آج بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے بچے برائی کی طرف نہیں جا رہے. بیسک یہ نا میرا پاکستان ہے. اب میرے پاکستان کے اندر جو جس کے اندر باپ کو کوسا جا رہا ہے, اولاد کو اسری کی, اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اب یہاں پہ اس کے لیے اس سے زیادہ پرابلم, اس سے زیادہ ویسٹرن میں, میرے پاکستان میں ابھی بھی نہیں ہے اتنا. مگر ایک تو ریشو دیکھ رہے ہیں نا, ریشو ہی کی بات کر رہا ہوں جواد بھائی. صرف پاکستان نہیں ہے, دنیا میں سب سے زیادہ کرائم آپ کو جن ممالک میں ملیں گے وہ ہوں گے جن میں مسلمان زیادہ ہوں گے. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کیونکہ پاکستانی تو میں بات نہیں ہوں, سب سے پہلے تو میں مسلمان ہوں نا, سب سے زیادہ. کیونکہ اچھا وہ ممالک جو ابھی ترقی پذیر ممالک میں بھی آپ کو کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں ملے گا کرپشن میں, ترقی پذیر ممالک میں بھی 10, 12, 15 میں تو ملے گا ہی نہیں. جی ہاں, آپ میں تو یہ جو پڑھے لکھوں کا جو ہوتا ہے نا وہ سرچ انجن انٹرنیٹ میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ ان پر جا کر چیک کر لیں. مگر میری بات کا یقین نہیں آتا ہے نا, تو انٹرنیٹ کی دنیا میں جس کو یہ بہت ریسرچ کا بہت اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں, یہ جا کر چیک کر لیں. میں دوبارہ عرض کر دوں, 2-4 مین ایشوز ہیں ہمارے جس کی وجہ سے ہم لوگ پرابلم میں ہیں. ایسے کرائم ریشو تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ریشو کے حوالے سے بھی, جہاں پہ نمازی بھی زیادہ ہے, حافظ دنیا میں حافظ سب زیادہ پاکستان میں. ماشاءاللہ. مگر بھائی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں کرائم ریشو نہیں ہے, تو جو جہاں پاکستانی سب سے زیادہ جاتے ہیں نا وہاں پہ کرائم ریشو اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. پاکستان میں ہمارے جو باہر جاتے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا ڈر ہوتا ہے کہ یار پکڑے جائیں گے, ہم کو واپس بھیج دیں گے, یہاں سے نکالے گا کون. تو جب صحیح کریں نا, جب پورا اوپر سے نیچے تک سسٹم ہی خراب ہے. دیکھیں یہی دیکھیں ہمارا اختلاف رائے جو ہے نا جواد بھائی, یہاں آ کر رکا. آپ بیٹھ کر سسٹم کو روتے ہو, میں بیٹھ کر فرد کو روتا ہوں. ہمیں تو سسٹم ہی ایسا ملا نا, میں کہتا ہوں کہ اگر فرد درست ہو جائیں گے نا تو جہاں جہاں سسٹم خراب ہے وہ صحیح, کیونکہ سسٹم چلانے کے لیے فرد چاہیے. کتنے فرد کو صحیح کریں گے, یہ دیکھیں یہ مقابلہ ہے. تسلیہ دے رہے ہیں اور صرف دل کو بہلا رہے ہیں. پاکستان بعد میں آزاد ہوا, جو دلی بہلا لو یار, دیکھیں دلی بہلا لو. اگر دل بہلانے سے بھی وطن کی محبت بڑھتی ہے تو دل بہلانے میں بھی اچھی چیز ہے نا یار. آپ یہ دیکھیں, آپ روڈ پہ آپ یہاں جائیں, آپ رات میں کبھی 12 بجے 1 بجے روڈ پہ اگر کوئی موٹر سائیکل والے سے پوچھے نا تو وہ بولے گا روڈ پہ مجھے 2 قسم کے چور ملتے ہیں. ایک وہ جو سیول کپڑے پہنتا ہے, دکھاتا ہے اور لے کے چلے جاتا ہے. ایک وہ جو یونیفارم پہنا ہوا ہے اور وہ بھی لوٹتا ہے. بھائی صاحب اگر وہ ان دونوں میں فرق ہے, ایک جو ہے وہ پیشہ ور چور ہے اور ایک ہے جو پیشے کے حساب سے چور نہیں ہے, وہ محافظ ہے ہمارا, لیکن وہ بھی ہمیں لوٹ رہا ہے. بھائی صاحب یہ 22 کروڑ 23 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے, اس کو سمجھانا ابھی بہت مشکل ہے. 65 سال سے زیادہ ہو گئے ملک بنے ہوئے, اور یہ 65 سال سے مسائل چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب تو ایسا ویسا ہو گیا کہ 3 اونٹ کو ایک رکشے کے اندر بٹھانے کے مترادف ہو گیا, ایسا سسٹم ہو گیا پاکستان کا. 3 اونٹ کو ایک رکشے کے اندر. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا نیگیٹو سوچ رہے ہیں کیا اس سے ملک میں ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جتنا نیگیٹو کر رہے ہیں کہ ملک میں یہ بھی ہو رہا, کیا اس سے درستی آ سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا کیسے آئے گی. ہم ہے نا بائکوں پہ اور ہے نا, یعنی ہماری فیلڈ جو ہے, ہم بہت سارے بائک لوگوں پہ سے گھوم تو میرا کیا قصور ہے یار. نہیں, کام کاج کرو, گاڑی ہو جائے گی. وہیں آگی نا ایسا 4 ویل میں گھومنے والے, ہم بائک میں گھومنے والے. شہزاد بھائی شہزاد بھائی میں 2 پاؤں پہ چلتے تھے 2 ویل پر آیا ہوں, اور 2 ویل پر چلتے چلتے 4 ویل پر آیا ہوں. اس ملک میں شاید جتنا میں ماحول سے پہلے بھی گھوما ہوں نا, اتنا آپ بھی نہیں گھومے ہوگے. ایسا اس وقت ماحول ایسا نہیں اس وقت آپ کو اندازہ مسائل کا اندازہ شاید نہیں ہے جتنا ہمیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب باپو ایسے کتنے لوگ ہیں جو اب تک نہیں لوٹے. ایسا میں بھی یہی کہتا تھا نا, پھر ہو گیا. کیا 2 کروڑ کی آبادی میں کیا میجورٹی لوٹ گئی ہے؟
آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. نہیں نہیں آئی ایم سوری. آپ دیکھیں میں یہاں سے یہاں اس وقت جتنے لوگ اچھا ایک بات کروں گا صاحب, ووٹنگ کرا لیں, مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی ایک بھی ہوگا جو یہ اچھا کہے گا کہ ایک میں بات نہیں کروں گا لوٹا اس میں, بلکہ ایک سے پرسنل ایک زیادہ بات کروں دفعہ. گا. آپ نے مجھے بول کر تو مجھے چپ کرا دیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے مجھے پازیٹیوٹی میں تو لے لیا نا. اب میں آپ سے پازیٹیوٹی میں بات کروں گا, ٹھیک ہے نا. چلیں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ کون ایسا ہے جو یہاں بیٹھا ہوگا کوئی نہیں لوٹا ہوگا. آپ لوٹے ہو, ایک سے زیادہ دفعہ. آپ لوٹے ہو, آپ لوٹے ہو, آپ لوٹے ہو, آپ لوٹے ہو, نہیں آپ لوٹے ہو, آپ بھی لوٹے ہو, اور بھی میں بھی نہیں کیمرہ مین لوٹا. وغیرہ جو ہیں سامنے کیمرہ مینس وغیرہ بھی. اچھا کون کون لوٹا ہے؟ وہ 5 دفعہ جو لوٹا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. 5 دفعہ. ایسا میں نہیں لوٹا, میری بائک چوری ہوئی ہے, لوٹا نہیں. یہ لوٹنا ہی ہوا نا, یعنی چوری ہونا الگ. ڈر تو ہے نا, خوف تو بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے دل میں اسلم بھائی. میرے آفس کے پاس میری بائک چوری ہو گئی اور ان کو ملی نہیں میرے پاکستان میں. میری بھی ہو گئی. میرے حلال کی کمائی کی تھی, BC بھر کے لی تھی, غریب آدمی تھا, کمیٹی ڈال کے لی میری بھی تھی, ہو گئی. اور ان کی بھی بائک چوری ہو گئی. کس طرح محنت کر کے لی تھی, کس طرح لی تھی آپ نے, اور میرے پاکستان میں بائک. میں آپ کی بات کو پتہ کیسے پوزیٹیو لے رہا ہوں کہ اس وقت جیسے میں گھر میں بیٹھا ہوں اور بھائی اور بچے وغیرہ ہم سب بیٹھ کر ہمارے گھر کے اندر ہونے والی بعض خرابیوں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں یوں بھی پرابلم ہو رہا ہے, یہ بھی پرابلم, یہ بھی پرابلم. اب میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یار, پرابلم تو ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ابھی اس مسئلے کو اور اس برائی کو میں اپنے گھر سے دور کیسے کروں. یہ جذبات آپ اور ان میں کو جذباتی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی عزم کرتا ہوں کہ ہم دعوت اسلامی کے کام کو اس طرح لے کر چلیں گے کہ آپ کو یہ ریشو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں بحث نہیں کر رہا آپ سے, بحث نہیں کر رہا. اب میں تو نہیں بولوں گا آپ لوٹے اپنی مرضی سے ہو, اپنی غفلت سے ہو, یا جو بھی ٹھیک ہے, آدمی آدھی رات میں آتا جاتا ہے, کیوں لوٹا. لیکن جو سسٹم ہوتا ہے یہ افراد نہیں بناتے, ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہی اس کو. ٹاپ مینجمنٹ کہیں بھی ہو زوہیب بھائی, وہاں جاتا کون ہے؟ میں آپ کو ایک حکایت سناؤں گا. آج پری پرائمری میں پڑھنے والا بچہ 25-30 سال کے بعد جا کر کسی جگہ بیٹھے گا نا, یہی ہوگا, 25-30 سال کے بعد کہیں جا کر بیٹھے گا. تو اگر شروع سے ہی ہماری نسلوں کی تربیت خوف خدا, عشق رسول اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور سچائی و دیانت پر ہوگی, وہ کہیں بھی جا کر بیٹھے گا. نہیں بیٹھے گا, بد دیانتی کیوں نہیں بیٹھے گا حاجی صاحب. وہ بچہ ہے نا, اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ نہیں بیٹھے گا. اس کے پاس سفارش نہیں ہے, وہ میرے پاکستان میں کہیں بھی نہیں بیٹھے گا. اس کے پاس اگر اچھا بیک گراؤنڈ, ہاں کوئی باپ حکمران نہیں ہے, نہیں بیٹھے گا. وہ غریب پیدا ہوا, غریب ہی مر جائے گا. دیکھیں شہزاد بھائی, آپ لوگ اصل میں چونکہ لوٹ گئے نا, اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہیں آپ دیکھ نہیں نہیں, عرض کرتا ہوں باپو, عرض کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹری ہے ہماری, جو ہر مسلمان اس ہسٹری کو, اس تاریخ کو قبول کرے گا. جو حالات دور جاہلیت میں عرب شریف کے تھے, ٹھیک ہے, اس جیسے بدترین حالات تو کیا بیان کیے جائیں گے. بدترین حالات, کوئی قانون نہیں, کوئی تہذیب نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی کردار نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب تبلیغ دین, نیکی کی دعوت, اسلام کی دعوت, اس کے پورے اثر کے ساتھ جب آپ دینا شروع کرتے ہیں, تو وہ قتل و غارت گری, وہ ایک دوسرے کا خون بہانا, وہ قبائل اور قوموں کا آپس میں لڑنا, اور وہ اچھے کام بنام اچھے کام کر کے بھی آپس میں لڑنا, یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ بتائیے کہ آخر اس وقت کے لوگوں کا, جنہیں ہم بڑے فخر اور بڑے مطلب اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ, یہ ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بنے, یہ جو ریولیشن آیا وہ یہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں؟ ہم لوگ مایوسی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ قوموں میں ایک سے ایک زوال آیا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے, صدی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ, قوموں میں ایک سے ایک زوال آیا ہے. اتنا زوال آیا, اتنا زوال آیا, اور ایسی دشمن قومیں مسلط ہوئی ہیں کہ انتہائیں ہوئی ہیں. لیکن آخر ریولیشن آیا, آخر تبدیلیاں آئی, مسلمانوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, دیکھیں وی آر مسلم, پلیز تھوڑا سا نوٹ. آپ ہر چیز کو سسٹم پر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ یا تو کچھ اس طرح کی ڈسکشن ہے, آپ پتہ نہیں ادھر ادھر تو سنتے رہتے ہوں گے. لیکن جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں نا, تو حدیث پاک کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ یہ ہوگا نا تو قوموں میں یہ عادتیں پھیلیں گی, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا.
اگر ان کو فوکس کریں اور وہ چیزیں درستی کی طرف چلی جائیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ یعنی رشوت عام ہوگی تو یہ ہو جائے گا، سود عام ہوگا تو یہ ہو جائے گا، بدکاری عام ہوگی تو یہ ہو جائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سب ریلیٹڈ ہیں آپ کی اسلام کی اس بنیادی تعلیم سے شہزاد بھائی جو ہم نظر انداز کرتے چلے گئے ہیں۔ اگر وہ چیزیں آج بھی اگر ہمارے ان تعلیمی اداروں میں آ جائے نا، دیکھیں کروڑوں بچے، آج بھی کروڑوں بچے، چاہے وہ آپ کے ہوں، میرے ہوں کہ ان کے ہوں، آج بھی ہمارے اس ملک کی صرف میں بات کروں، کروڑوں بچے اس وقت بھی کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے ان تعلیمی اداروں میں ہمارے انہی بچوں کے اندر بھائی اس وقت جو بھی کہیں بھی اگر کوئی راشی یا کوئی ظالم یا کسی بھی قسم کا کوئی کرپٹ آدمی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، موت تو اس کو بھی آنی ہے، مرنا تو اس کو بھی ہے، ریٹائرڈ تو اس کو بھی ہو جانا ہے نا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن 25 30 40 سال میں جا کر آخر کوئی تو نیچے سے جائے گا جو وہاں جا کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر بات نہیں کر رہا تو آپ مجھے کہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ تو جب خرابی آئی ہے تو درستی بھی آ جائے گی۔ اگر ابھی سے ہماری جو اس وقت جو ہماری جو کمنگ یا اپ کمنگ جنریشن ہے اس کے بارے میں اگر ہم کو ایسا فارمولہ بنا لیتے ہیں، مدنی فارمولہ، کہ ان کو بچپن ہی سے دیانت، سچائی اور محبت اور پیار اور اتفاق کا درس دینا ہے، اور انہیں حرام روزی سے بچانے کا درس دینا ہے، اور ایک دوسرے کی غمخواری اور خیرخواہی کا درس دینا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب یہ 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد بھی ہم ہوں یا نہ ہوں یہ کہیں جا کر بیٹھے گا تو یار وہاں اس درس کو یاد کرے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحب کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ سفر پہ تھا، نکلا تھا، تو ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ بوڑھا اخروٹ کا بیج بو رہا ہے۔ بادشاہ اس بوڑھے کو دیکھ رہا ہے اور اس کا کام دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بزرگو اب اخروٹ کا بیج بو رہے ہو، عمر دیکھو، کیونکہ اخروٹ کا بیج جو ہے نا بڑے دیر کے بعد پھل دیتا ہے، اور تم ابھی اخروٹ کا بیج بو رہے ہو، تم کو لگتا ہے امید ہے کہ تم یہ پھل کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات تو آپ کی درست ہے، بات آپ کی درست ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلوں نے بویا تھا، میں نے کھایا، آج میں بو رہا ہوں، میرے بعد والے کھائیں گے۔ بادشاہ کو بات بڑی اچھی لگی۔ بادشاہ نے کہا واہ، تو ترکیب یہ تھی کہ جو خادم سے آتا نا، بادشاہ نے واہ کہنا تھا، اس نے انعام کی تھیلی پکڑانے تھی، تو بادشاہ نے بولا واہ، تو خادم نے انعام کی تھیلی لی اور اس بوڑھے کے ہاتھ میں دے دی۔ بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ پھل تو ملے گا، انعام ہاتھ سے مل گیا۔ تو بعضوں کا شارٹ کٹ لگ جاتا ہے، تو بادشاہ نے کہا واہ واہ، دو دفعہ واہ واہ نکلا، تو وہ 2 تھیلیاں اور اٹھا کے دے دی۔ اس کا تو کام بات ماننا تھا، تو یہ 3 تھیلیاں اس کو مل گئیں۔ تو بعض اوقات وقت سے پہلے بھی رزلٹ مل جاتا ہے، اور ہم خرابی کو ہی ہمیشہ روتے رہتے ہیں، ہمیشہ خرابی کو روتے رہتے ہیں۔ خرابی کو دور کرنے کی کوشش کب کریں گے؟ آپ کو ہمیشہ گلی کے اندر کچرا نظر آتا ہے، کبھی ٹانگ مار کے کچرا سائڈ میں بھی تو کرنا سیکھو۔ آپ بولو کہ میں کچرا نہیں پھینکتا، اب پھینکو، ایک طرف کر دو۔ آپ بولو کہ دوبارہ یار وہی کچرا وہیں پڑا ہوا ہوگا، اب دیکھو یہ کچرا کس نے پھینکا، چلتے پھرتے آپ بولو یار آپ کچرا پھینک دیتے ہو، کیلے کا چھلکا پھینکتے ہو، کوئی بچہ گر جائے گا، کوئی بھی گر سکتا ہے، برائے کرم اس کو تھوڑا سائڈ میں یا اپنے یا ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کبھی سمجھا کر دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ ہر آدمی الجھنے والا، لڑنے والا، مغز ماری کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ محبت اور پیار سے کسی کو سمجھا کر تو دیکھو یار، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مانے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے ایک کو بھی صحیح کر لیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی اصلاح پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آج کروڑوں پاکستانی، ان میں کوئی تو ہوگا جو یہ ذہن بنائے کہ یار میں آج سے نہ رشوت دوں گا نہ رشوت دوں گا، میں آج سے میں یہ نہیں کروں گا، میں آج سے یہ مطلب غلط وہ قصور نہیں کروں گا، میں آج سے یہ کچرا نہیں پھینکوں گا، میں آج سے یہ تھوکوں گا نہیں، میں آج سے یہ نہیں کروں گا، میں آج سے وہ نہیں کروں گا۔ اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت ہو۔ آپ کو نہیں لگتا یا 20 25 30 سال میں آپ کو کوئی اچھی سی تبدیلی اور چینجز نظر آئے گی؟ مسکرا کے آپ کتنا کہہ رہے ہیں، مسکرا کے بول دیں آپ۔ ایک منٹ زوہیب بھائی، یہ مسکرانے پہ آگے نکل جائے گی بات۔ مسکراہٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی بات مان لی کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم مسکرا کے، اس نے جو ہے آپ کی بات بھی ایکسیپٹ کر لی، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لی اس نے،
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ واپس اس سسٹم میں جائے گا, اس نے تو نیت کر لی تھی, مگر وہ سروائیو کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا, وہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا. تو آپ کو اوپر سے چینج کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. ابھی آپ نے ایک حکایت سنائی نا, آپ دیکھیے ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ گیا شکار کے اوپر, تو اس نے نمک وہ بھول گئے تھے. انہوں نے کہا برابر میں گاؤں ہے, وہاں سے ہم جا کر نمک لے آتے ہیں. تو اس نے روک دیا. اس نے ساتھ میں یہ کہا بادشاہ نے کہ میں تو ایک چٹکی نمک منگواؤں گا, مگر میرے نیچے والے بوریوں کی بوریاں اٹھا لیں گے نمک کی. اب یہی سسٹم ہمارے یہاں ہے, اوپر والا ہلکی سی کرپشن کرتا ہے, نیچے والے بوریوں کی بوریاں بھر لیتے ہیں اپنی. یہ ہمارا سسٹم ہے. اور اس سسٹم کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ امیڈیٹ ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں, آپ امیڈیٹ تبدیلی چاہتے ہیں. جب خرابی گریجولی آئی ہے تو اچھائی بھی گریجولی آئے گی. کوئی راتوں رات کرپٹڈ آدمی نہیں بن جاتا. خرابی بھی بڑھتے بڑھتے بڑھی ہے کیونکہ ہم نے اچھائی کی دعوت دینا کم کر دیا. آج آپ اچھائی کی دعوت دینا شروع تو کریں. اب مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایک آدمی بھی اچھا ہوتا نظر نہیں آیا ان سالوں میں؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو بہتر کرنے کی کوشش کی؟ چلیں آپ کا اپنے پریکٹیکل, آپ کا تو گیٹ اپ بھی نہیں ہے نا مذہبی, کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات سمجھائی ہو اور وہ مان گیا ہو؟ بہت دفعہ کوشش کی, مانے بھی, کے زور پہ چلتے ہیں. عمران بھائی ایسے مسکرا, آپ کو کس نے ڈنڈے کے زور پر چلایا آج تک یار؟ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی آ گئی. اتنے سالوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ داڑھی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی. آخر 7 سال میں ماشاءاللہ آپ کی داڑھی آ ہی گئی. کس نے ڈنڈے کے زور پر آپ کی داڑھی نکلوائی بھائی؟ چلیں یہ دوسری بات ہے, ٹھیک ہے. یہ صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. نہیں دیکھیں, عرض کرتا ہوں, آپ پلیز مجھے ذرا زویب بھائی سے, زویب بھائی کوئی کبھی ہے کوئی مانا ہو آپ کی بات؟ اچھی بات آپ نے کسی کو کہی ہو اس نے مانی ہو؟ دیکھیے ٹیمپریری ضرور مانتے ہیں, لیکن جب وہ واپس اس سسٹم میں جاتے ہیں پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. دوبارہ منائیں گے؟ کوشش جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بھی دعوت اسلامی کچھ نہ کچھ سمجھاتی ہے؟ بالکل. کیا آپ ہر بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ ہر اچھی بات ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ہر اچھی بات کو ایکسیپٹ کر کے ہر اچھی بات کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. کوئی نہ کوئی کمی رہے. آپ کسی کو, کوئی بولتا ہے میرا ملکی سسٹم مجھے کام نہیں کرنے دیتا. میں بتا کسی کا فیملی سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. کئیوں کے فیملی کے اندر پرابلم ہے. تو جو اپنی فیملی کے اندر 2 آدمی کا سسٹم صحیح نہیں کر سکتا, وہ کروڑوں کے سسٹم کو صحیح کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو عرض کی تھی, ہم کروڑوں پاکستانی, ہم کروڑوں اہل وطن, یا ہم کروڑوں عاشقان رسول, اگر ہم مل کر صرف اپنے گھر کا سسٹم صحیح کریں نا, ہمارے ملک کا سسٹم صحیح ہو جائے گا. یہی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں, یہی آبادی ہے جو کہ دفتروں میں جاتی ہے, ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے, مختلف شعبوں میں جاتی ہے. ہم اپنے گھر کے اندر ہی اگر قرآن, نماز, سچائی, ستھرائی لے کر آ جائیں, یہ کہیں بھی جائے گا اس کے اندر کچھ تو شرم و حیا آئے گی یار, کچھ تو شرم و حیا آئے گی. آخر ہم اپنے گھر کے ہم باہر ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے کہ ہم درست ہو جائیں گے تو بہت کچھ درست ہو جائے گا. ہم اسلام کی بولی بولنا سیکھ لیں, دین کی, کیونکہ یہی درست کرنے والی ایک شے ہے, اسلام و دین. عمران بھائی ایک جو آپ نے تھوڑی دیر بعد پہلے بات کی, ایک منٹ آپ ان کو ہے نا, ان کو سیٹسفائی کر دیں. آپ ان کو اچھا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. اچھا جیسے آپ پرسنلی کسی, اسلام میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک لوجیکل یاد رکھیے گا, ہر آدمی آپ سے مطمئن ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کا کام اپنا معافی ضمیر بیان کر دینا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی تو ڈنڈے کے زور پر سمجھانا یہ اصول ہی نہیں ہے. آپ کون سے ڈنڈے مار رہے ہیں؟ آپ تو ویسے نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, طرف آپ نے جب 1 to 1 کیا نا, بالکل آپ کی طرف ہو گئے, یہ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے, تو آپ بھلے ان کی طرف ہو جائیں. دیکھیں میں اپنا سوال جو مجھے کرنا ہے, اچھا ٹھیک ہے آپ سوال کر. ٹھیک ہے, یہ بھی انہوں نے نیگیٹو سوچا نا, یعنی جب سے آپ کو 1 to 1 آپ نے ان کو قبول کروایا, اس کے بعد یہ قبول تو پچھلے سلسلے میں آپ سے بھی کروایا تھا. میں جہاں بول رہا ہوں انٹرپٹ کر رہے ہیں نا, دیکھیں مجھے بات کرنے دیں. آج بھی 2-4 دفعہ قبول کر چکے ہیں. میں بھی آپ کی باتوں کو بالکل ڈینائی اس لیے نہیں کرتا کہ جو باتیں بالکل 100% سامنے, آپ بولو گے یہ رنگ کالا ہے, میں پاگل تو نہیں کہ اس کو سفید بولوں گا, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کل کالا نہیں تھا, اب کالا ہو گیا ہے. اس کا یہ کالک پن دور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئلہ نہیں ہے, یہ پتھر تھا, کالا ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو دھوؤں گا, اس کو سفید کروں گا. دیکھیں آپ کی گفتگو میں ایک جگہ تھی وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی ہے. آپ نے ایک بات کری, ہاضمے کا علاج کرو یار. لیکن چلے بات کریں کہ نا آپ نے ایک جگہ بڑے, یعنی بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے عمران بھائی. جی لیکن آپ بھی کر لیں, پہلے آپ کرنا, بیان تو کرنا شروع کر دیں, جو آسان کام ہے وہی لے لیں یار. پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے ایک بیان, اپنے بیان میں
کہہ دیا کہ نا کچرے کے بارے میں کہ آپ کوئی کچرا پھینک دیتا ہے تو آپ اس کو مسکرا کے یا اس کو کہیں کہ آپ اس کو سائیڈ میں کر دیں یا نہ پھینکیں یا آپ خود سائیڈ میں کر دیں. اب وہ جس کو پاکستانی کو مسکرا کے آپ کہیں گے نا کہ یار اس کو سائیڈ میں کر دیں, وہ آج کل آپ کو نہیں معلوم کیا جواب ملتا ہے, چل بھائی اپنا کام کر, بہت ہے نا صفائی کا بہت خود صاف کر دے کچرا. ٹھیک ہے نا, یہ مسکرا کے کام جواب دے دیتا ہوں نا. مسکرا کے کیا کام کرتا ہے؟ نہیں میں آپ کو اس نے کیا بولا کہ اے بھائی اپنا کام کر, انداز بھی دو, چل بھائی اپنا کام کر, چل بھائی اپنا کام کر, اے بھائی اپنا کام کر, چل بھائی. اور کس طرح بولے گا؟ یہ اسٹائل ہوتا ہے. اور کیا بولے گا؟ چل بے چل اپنا کام کر. ٹھیک ہے نا, آپ مسکرا کے بول تو سکتے نا اپنا ہی تو کام کر رہا ہوں, یہ بھائی اپنا ہی تو کام کر رہا ہوں. اگر ہم دونوں مل کر کہہ رہے تو, کیونکہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ایسی ہے. ہمارے بزرگ, ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ کہیں جا رہے تھے, کسی کو ٹھوکر لگی تو اسے کہا اندھا ہے, تو کہا اندھا نہیں ہوں. تو ان کے ساتھ ان کا عقیدت مند تھا, کہا یہ کیا ہوا؟ بولا کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے پوچھا اندھا ہے؟ میں نے کہا اندھا نہیں ہوں. بات ختم ہو گئی, سمپل سی بات ہے. آپ وہ کوئی بولتا ہے یار چل چل بھائی اپنا کام کر, تو بولتا اپنا ہی تو کام کر رہا ہوں. کیلے کا چھلکا یہ میرا وطن ہے, میرا ملک ہے, اگر اس کے اندر کہیں گندگی ہے, کسی نے کچرا پھینک دیا ہے تو میں سائڈ ہی میں تو کر رہا ہوں. آپ تھوڑی نہ سنتا ہے وہ. نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مسلمان کے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانا کار ثواب ہے؟ بالکل ہے. کیا یہ نہیں سوچو گے؟ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ ہر تر جگر میں اجر ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ کسی کی تکلیف دور کر دینا کار ثواب ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ مسکرانا صدقہ ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ اچھی بات کرنا صدقہ ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ صحیح راستہ بتانا یہ صدقہ ہے, کیا یہ نہیں سوچو گے؟ آپ بولو گے کہ یار اتنا کو تھوڑی سوچتا ہے, اتنا نہیں سوچتا, تو یہ بھی تو سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ اتنا سوچنا ہے. ایک منٹ عمران بھائی, یہ آپ نے ٹھیک ہے یہ فرما دیا, آپ مجھے ایسا بتا دیں اس دور میں کہ نا جو اتنے یعنی مسکرا کر اور نرمی کے ساتھ ہے نا بات کرتا اور اتنے مسائل حل کر دیے ہو جس نے, آج کل اس دور میں ایسا نہیں ہوتا. میں بتا دوں امیر اہل سنت آپ کو دیوانہ بنایا ہوا یار, لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی نے دیکھا ہوگا. مان گیا ایسے. دیکھو مان گیا دیکھو شیطان, ایک ہوتا ہے پسند, ایک ہوتا ہے پیار, اور ایک ہوتی ہے عقیدت, تعظیم. ہر پسند والی چیز سے پیار نہیں ہوتا, مگر جس سے پیار ہے نا وہ پسند ضرور ہوتی ہے. جو پسند ہو اور اسے پیار بھی ہو, ضرور نہیں کہ اس کی تعظیم بھی ہو. بھائی بیوی کو ہی دیکھ لیجئے, پیار بھی ہوتا ہے, پسند بھی ہوتی ہے, مگر اس کی تعظیم عموماً شوہر کے دل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن جس کی تعظیم ہوتی ہے نا تو اس سے پیار بھی ہوتا ہے, وہ پسند بھی ہوتی ہے, تو اس کے اندر تعظیم بھی ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے پیر. ایک شخص جس کا نام الیاس قادری ہے, آپ مجھے بتائیے کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کے مزاجوں میں بھی, ظاہر میں بھی, باطن میں بھی, نیچر میں بھی مسکرا کر تبدیلی لائیں, سمجھا کر تبدیلی لائیں, یا ڈانٹ کر مار کر تبدیلی لائیں. مسکرا کر لائیں, سمجھا کر لائیں, واضح و نصیحت کر کے لائیں, لاکھوں لاکھ میں تبدیلی آئی ہے. یہ بات تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اچھا یہ تو وہ پرسنالٹی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں, لیکن زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. ایسے نہ جانے کہاں اور کتنے نام ہوں گے جو اس انداز سے اپنے حلقے میں کچھ نہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کرتے ہوں گے. بالکل کچھ بھی ہوئے زمین پر نہ ہو رہا ہوتا نا تو آپ کی بات کو چلو ہم سوچتے ہیں کہ یار کہیں کوئی تو ایویڈنس دو. آپ کو اسی پاکستان کی, اسی سرزمین پر ولادت پانے والی 26 رمضان کو امیر سنت کی ذات جو اسی ملک میں رہ کر ایک تحریک بنا کر اور یہیں سے دنیا بھر میں ایک ممالک کے اندر تعداد میں اپنے اہل محبت اور فالوورز اس طرح کے لانے والے یہ ہیں یا نہیں. آج آپ سڑک پر چلتے ہیں, بائی نیچر آپ میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ بائی نیچر کیسے آئی ہے؟ میں ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ اتنا خطرناک آدمی کہ اس کو اگر کوئی دھکا بھی مار دے نا
تو وہ پہلے تھپڑ مارے گا، اس کے بعد یا گالی دے گا، یہ کرے گا۔ آج اس شخص کو میں جانتا ہوں، دعوت اسلامی کی برکت ہے، آج اس شخص کو میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو بھی مارے نا، اس کی گاڑی کو مار دے، یہ اتر کے معافی مانگے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا، یہ نیچر، یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو اصلاح امت کی طرف لے کر آئیں۔ آپ میرے ملک کو، میرے پاکستان کو برا بھلا کہنے کے بجائے اس کی خرابیوں کو دور کرنے میں اپنی کوششیں لگا دیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی خدا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کم از کم اللہ کی رضا کے لیے اگر اچھے کام کرو گے ثواب تو ملے گا یار۔ ایسے آپ کی جتنی ابھی گفتگو ہوئی ہے اوور آل شروع سے لے کے ابھی تک، ان دی اینڈ یہی لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ ہماری یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور ہاں، پہلے تو جواد یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ کو، مطلب کہ سارے ملک سے یہ سب معاذ اللہ یہ برا ترین ملک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا تو کوئی اس کی اچھائیاں اور اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے۔ یہاں جتنی مطلب کہ ہمیں دینی آزادی ہے، جس چینل پہ بیٹھ کر سو لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ چینل بھی تو یہیں کا ہے یار، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اذانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں کہا نا کہ سب سے زیادہ چیریٹی شاید ٹاپ آف دا لسٹ جو چند کنٹریز ہوں گی، سب سے زیادہ رائے خدا میں خرچ کرنے والوں میں پاکستان کا بھی نام آئے گا۔ اب قربانی کے جانوروں کی دیکھو یار، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے خوبصورت جانور دنیا میں اگر کہیں قربان کیا جاتا ہے تو پاکستان کے باب المدینہ کراچی میں قربان کیا جاتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اچھائی نہیں ہے، اچھائیاں تو ہیں، بیسک ہمارا جو اچھائیاں ہیں۔ پروگرام بولو نا میرا پاکستان اچھا ہے یار، میرا پاکستان اچھا ہے، بہت اچھا ہے یار۔ اور اسی قربانی کے دوران ہے نا وہ جو قصائی آ ہوتے گئے ہیں نا وہ یار، وہ جب ہے نا کاٹتے ہیں، وہ جس کی قربانی کرتے ہیں اس کو جو جتنا ذبح کر دیتے ہیں نا مالی طور پر، اتنے پیسے لوں گا، منہ مانگے، اتنے دام بڑھ جاتے ہیں۔ یہ میرے پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں شہزاد بھائی میرے پاکستان کیا قصور ہے؟ اس میں جہالت کا مسئلہ ہے۔ جو قربانی کروا رہا ہے نا اس کی بھی جہالت ہے، کئی جگہوں پر جو قربانی کر رہا ہے اس کی بھی جہالت ہے۔ ہمیں علم دین کی روشنی عام کرنی ہے، علم دین کا نور پھیلے گا، انشاءاللہ تعالی برائیاں کرپشن ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ کوشش کیجیے۔ میرا پاکستان، پیارا پاکستان، اچھا پاکستان، میٹھا پاکستان، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے امیر اہل سنت یہ پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں، یقیناً ایک اصلاحی امت کا درد ہے اور یہیں سے ایک تحریک چلی۔ امیر سنت اپنے اس وطن عزیز کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا تاثرات رکھتے ہیں، آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاک وطن کو بھی اتنا ان لوگوں نے مطلب بدنام کیا، ان برے لوگوں نے، جس کی انتہا نہیں۔ کتنا پیارا وطن ہے ہمارا، کتنا پیارا پاکستان ہے، کیسی اسلام کی آزادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا گمان غالب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی آزادی یہ پاکستان ہوگی۔ جو مذہبی آدمی ہو کچھ نہ کرے، کسی ملک کو اپنا وطن نہ بنائے، تو میں وطن کیا، میں تو وہ پاکستانی ہوں کہ میرے ایسے سارے پاکستانی ہوں گے بھی نہیں۔ یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، عمر رسیدہ، میں ان سے زیادہ سولڈ پاکستانی ہوں، کیونکہ میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں۔ میں الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ بھی پاکستان بننے کے بعد۔ الحمدللہ یوں میں مطلب اصلاً نسلاً پیور پاکستانی ہوں۔ تو اپنے جہاں جس ملک میں پیدا ہوئے، اور وہ ملک جبکہ ہے بھی اسلامی ملک، اسلام کی وہاں آزادی بھی ہے، نمازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری نیکی کی دعوت پر پابندی نہیں ہے، تو ہم اس ملک کو زندہ باد نہیں کہیں گے تو کیا نعوذ باللہ مرد آباد کہیں گے ہم؟ کہ ملک زندہ رہے گا تو ہماری تحریک بھی زندہ رہے گی، سیدھی بات ہے، سمجھے؟ تو تحریک اپنی جگہ پر، پاکستان تو پہلے سے ہم کو ملا ہوا ہے، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں اس کی تو سوچ پیدا ہوئی۔ سر پیدا تو پاکستان میں جب ہوئے اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو یوں پاکستان زندہ باد بولنا، یا پاکستان کا پرچم لہرانا، یا پاکستان کے گن گانا، یہ کوئی مطلب نہیں کہ وہ غیر یعنی کوئی ایسی سیاست نہیں ہے جس پر جو مذموم ہو۔ پروردگار نے ہم کو آزادی کی نعمت سے نوازا، تو ہمیں پروردگار کا شکر گزار بننا چاہیے، نہ کہ
नाफरमानी करके मजीद गुनाहगार है। मेरे अल्लाह मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान को नज़र बद से बचा, हमारी सरहदों की हिफाजत हो, और जो भी दुश्मन जहाँ से भी, या अल्लाह मेरे वतन अजीज़ को मेली नज़र से देखता है उसकी आँख फोड़ दे। कि अल्लाह ने हमें इतनी अजीम शान नेमत के एक आज़ाद मुल्क दिया। मैं सही बोलता हूँ, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत सोना मोना है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको सरसब्ज़ शादाब रखे। तो इतना ये माशाल्लाह बहुत प्यारा पाकिस्तान है। इसको हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह हिफाजत और हिसार कायम करेंगे इसका, और इंशाअल्लाह इसकी तरक्की में हम हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा जहन जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की तरफ नहीं आएगा तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब यह कि हम लिसानी तौर पर कौमियत के नारे अलग अलग लगाएं, एक कौम नहीं है हम। पाकिस्तानी तो जब बनेंगे तब बनेंगे। हम तो सिंधी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, उर्दू हैं, और मुहाजिर हैं तो फुला हैं, तो चुनी है तो चुना, हम तो ये हैं। हम पाकिस्तानी कब बनेंगे? इत्तिहाद में बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद की एक किरण मैं ये कह सकता हूँ जो कि दावत इस्लामी है। यानी कोई अगर तस्लीम नहीं करता तो अंदर आकर देख ले। दावत इस्लामी में कोई नस्ली इम्तियाज नहीं है। कि दावत इस्लामी है ना, ये मदनी पार्टी है जिसमें सारी सियासी पार्टियों को वेलकम है, सियासतदान है उसको वेलकम है, जो अरबाब इख्तिदार हैं उनको भी वेलकम। तो आइए मिलजुल कर हम अपने अजीज वतन पाकिस्तान को मजबूत करें। हमने एक मौजू लिया था आपकी दिलचस्पी के लिए भी और इस्लाह उम्मत के लिए भी, और ये कि इसमें वतन अजीज़ की मोहब्बत के लिए भी। इन्होंने भी एक तरह से जो पब्लिक व्यूज़ थे उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की है कि हम ये अंदाज़ एक इख्तियार करते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी भी रहे और आप सिलसिला देखें, और सिलसिला देखें तो नेकी की दावत को आम करें और अपने वतन से मोहब्बत करें, और नज़र आने वाली बुराई में मुब्तला होने के बजाय उस बुराई से बचकर उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल को सुकून मिलेगा, जहन को सुकून मिलेगा और मदीना मदीना हो जाएगा। अगर दावत इस्लामी हमारे घरों में आई, दावत इस्लामी हमारे महलों में आई, दावत इस्लामी हमारे वजूद में आई, दावत इस्लामी हमारी सोचों में आई, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। कि ये तहरीक, ये प्यारी तहरीक, ये दुनिया भर के मुसलमानों को बाअमल बनाने की तहरीक है, और जब आप बाअमल बनेंगे तो आपके ये मसाइल इंशाअल्लाह आपको हल होते नज़र आ जाएंगे। कोई बात मेरी बुरी लग गई हो, शहजाद भाई आप भी माफ़ कीजिएगा, जवाद भाई, असलम भाई, ज़ोएब भाई, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।